صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد مصطفیٰ کی ماں ہوں، میرے بیٹے کی شادی تھی تو مجھے شادی کی خوشی میں یہ ملا۔ پھر یہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جن کی محنتوں سے حضرت زید اسلام میں آئے گما خاندان۔ پھر یہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جب حضور سب سے پہلی وحی اتری تو حضور بی بی خدیجہ کے گھر میں آئے کہ زملونی زملونی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ خود پہلے بی بی خدیجہ نے کہا کہ کلا لا یخزیک اللہ ابدا، میرے مدنی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کریں گے، انک لتصل الرحم اور وتعین فی نوائب الحق، اور آپ تو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، حق کی باتوں کی مدد فرماتے ہیں، آپ کو اللہ پاک کبھی پریشان نہیں کریں گے۔ اور ایک بعد میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ کا یہ مقام ہے عورت کا کہ اس نے کہا کہ اب ابشری ابن ام، جو چاچے کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، انک نبی هذه الامہ، اس امت کے نبی ہیں آپ۔ تو یہ مقام یعنی سب سے پہلی شہادت دینے والی، سب سے پہلی گواہی دینے والی، اور مقام نبوت کو اپنی آغوش عاطفت میں لے کے سہارا دینے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اور اس کے بعد بی بی خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا اطمینان نہیں ہوتا ہے تو برکت بن نوفل کے پاس لے کے جانے والی کون ہے؟ بی بی خدیجہ ہے۔ تو جب برکت بن نوفل نے سارا واقعہ سنا تو اس نے کہا ابشری خدیجہ، خدیجہ تجھے مبارک ہو، نبی هذه الامہ، یہ محمد مصطفیٰ اس امت کا نبی ہے، اور اس پر وہی فرشتہ اترا ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اترا کرتا تھا۔ تو اللہ نے ایسی بیوی عطا فرمائی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی تمام اولاد جو ہے وہ سیدہ خدیجہ، حضور کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضور کے بیٹے حضرت قاسم، حضور کی بیٹیاں بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب، بی بی فاطمہ رضوان اللہ علیہم، یہ ساری اولاد جو ہے بی بی فاطمہ بی بی خدیجہ سے ہے۔ صرف ایک بیٹے ہیں حضور کے حضرت ابراہیم جو بی بی ماریہ قبطیہ سے۔ تو یہ سارا شرف جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ اور اس کے بعد سیدہ خدیجہ یہی وفات ہوئی سرزمین مکہ میں، اور اسی جنت المعلی کے قبرستان میں دفن ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حول النساء حول رسول، اپنے نبی کے ارد گرد میں جو خواتین رکھے، ان کے کردار پہ، ان کے عمل پہ، ان کے کریکٹر پہ، ان کی ذہانت پہ، ان کے علم پہ، ان کی فقاہت پہ نظر ڈالیں تو سمجھ آئے گی قرآن کی یہ آیات کے واقعی نساء النبی لستن کآحد من النساء، تم عام عورتیں نہیں ہو، تم تو حضور کی امت کے لیے قیامت تک نمونہ ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اقتداء اور آپ کے نمونے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ اس بلد الامین کو اور حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر مفتن کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور ہر مفسد کے فساد سے محفوظ فرمائے، اس کو امن کا گہوارہ بنائے، اور اس کے امن استقرار کو قیامت تک بحال فرمائے، اور ہمارے چند ناعاقبت اندیش لوگوں کی وجہ سے اللہ ہمیں رسوا نہ کرے کافروں کی نظر میں۔ للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے سلسلہ دروس مکانت البراۃ المسلمہ، یعنی مسلمان عورت کا مقام جو جاری ہے، اس میں ہم نے الحمدللہ ان خواتین مبارکہ کا ذکر کیا کہ جن کا کسی نہ کسی ضمن میں اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر فرمایا، اور اس کے بعد ہم ان محترمہ مکرمہ واجب الاحترام والتکریم خواتین جو اہل بیت رسول، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا ذکر پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کا مقتدی ہونا، آپ کا نمونہ ہونا خارجی زندگی میں تو آسان ہے، لیکن داخلی زندگی جو ہے وہ ما سوائے حضور کی ازواج مطہرات کے کوئی ہمیں سمجھا ہی نہیں۔ اور اسی زمن میں یہ بھی دیکھیں کہ اللہ نے عورت کی کتنی بڑی عزت و عظمت بخشی کہ اس کو اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے کہ کبھی وہ پیغمبر کی ماں ہے، اسے اپنی گود میں کھلاتی ہے، اور کبھی وہ کسی پیغمبر کی زوجہ مطہرہ ہے جو اس کے سارے گھر کے نظام کو سنبھالتی ہے، اور کبھی وہ پیغمبر کی بیٹی ہے۔ تو یہ جو مراتب اسلام اللہ نے عورت کو بخشے ہیں،
اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا اور سننے والوں کو اندازہ ہوگا کہ عورت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یعنی اپنے انبیاء کے لیے، اپنے رسل کے لیے، اپنے عباد صالحین کے لیے منتخب فرمایا، اور پھر ان کی زندگی ہر مسلمان خاتون کے لیے اسوہ اور نمونہ۔ تو اسی ضمن میں ہم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر پڑھا تھا، اور یہ متفق علیہ بات ہے کہ اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اتنا بڑا شرف ہے کہ بحیثیت عالمہ اور بحیثیت شاعرہ، بحیثیت فقیہہ، بحیثیت محدثہ، بحیثیت فرائض و میراث کے علم کی ماہرہ، یعنی کسی بھی حیثیت میں دیکھیں تو سیدہ عائشہ کا ایک مقام۔ تو اس سے ہماری خواتین کو یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کسی کے علم پہ پابندی نہیں لگاتا کہ خواتین علم حاصل نہ کریں۔ خواتین تو اتنا بڑی عالمہ بنی کہ وہ مفسرہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، فقیہہ بھی ہیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ آدھا دین سیکھنا ہو تو عائشہ سے سیکھو۔ اور سیدہ عائشہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جن کے بارے میں حشام ابن عروہ فرماتے ہیں کہ عائشہ سے زیادہ شان نزول آیات قرآنیہ کا اور زیادہ عالم میں نے کوئی نہیں دیکھا، کہ جن کو قرآن کی ایک ایک آیت کا شان نزول یاد تھا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ انصاب کے علم میں نے بی بی عائشہ سے کوئی بڑا نہیں دیکھا، فرائض کے علم میں، ایام عرب کے علم میں، یعنی تاریخ کہ عرب پہ کیا بیتی، تو اتنے بڑے عالمہ، محدثہ، مفسرہ، اور پھر اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ المبرات من السماء، کہ جس کی برات اللہ نے آسمانوں سے نازل کی۔ ایک تو ہے نا کہ ہم سطحی طور پہ قرآن پڑھیں اور ایک سطحی طور پہ بغیر تدبر و تفکر کیے ہوئے گزر جائے، لیکن آپ اگر اندازہ کریں گے اور غور کریں گے تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کو جہاں حضور کی شان مطلوب ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور عزت شان مطلوب ہے، وہاں ایک عورت کی عزت کا کتنا بڑا اہتمام ہے کہ اللہ قرآن نازل کر دے۔ ورنہ زیادہ سے زیادہ بات تو اتنی تھی نا جی کہ حضور کو مطمئن کرنا تھا، اللہ آپ کے دل میں بات ڈال دیتے کہ بی بی عائشہ پاک، اللہ جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتے کہ جی بتلا دو کہ بی بی آپ کی پاک ہے، آپ بلا وجہ پریشان نہ ہو، اور جب کہ حضور خود مطمئن ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت کا اتنا بڑا اہتمام فرمایا کہ قرآن میں ایک رکوع سے زیادہ آیات نازل کی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی تاکہ عورت کی شان بلند ہے۔ تو جو خدا اور جو اسلام اس طرح ایک عورت کو مقام بخشتا ہے، تو اگر اس اسلام کے بارے میں مستشرقین یا اعداء اسلام یا اعداء دین لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پھیلائیں کہ نہیں جی اسلام نے تو عورت کو نعوذ باللہ قید کر دیا ہے، اور اسلام نے تو عورت پہ پابندی لگا دی ہے کہ عورت گاڑی نہیں چلا سکتی، عورت کالج نہیں جا سکتی، عورت یونیورسٹی نہیں جا سکتی، عورت بغیر پردے کے باہر نہیں نکل سکتی، اسلام نے تو اس بیچاری کی تمام حقوق انسانی ختم کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز۔ اب اس کے بعد سیدہ حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر کی بیٹی، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے شادی ہوئی، پہلے شوہر کے بعد جب سیدہ خنیس ابن حذافہ، آپ کے شوہر کا پہلے شوہر کا نام، ان کی وفات کے بعد اب سیدھی سی بات ہے کہ سیدنا عمر بھی پریشان تھے کہ نوجوان بیٹی جو ہے بیوہ ہو گئی، اور اسلام یہ ہمیں حکم دیتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ کہ اگر عورتیں بیوہ ہو جائیں ان کی شادی کرو، ان کو عضو معطل نہ بناؤ۔ جیسے بعض مذاہب جو ہیں خامد کے مر جانے کے بعد بعض تو اس کو عورت کو بھی زندہ ساتھ جلا دیتے ہیں جو ستی کی رسم ہے، اور بعض لوگ جو ہیں اگر مہربانی کریں اس کو زندہ نہ جلا دیں تو گویا وہ پھر بھی وہ زندہ درگور ہوتی، اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ کبھی اچھا لباس نہیں پہن سکتی، وہ بیچاری کبھی سنگار نہیں کر سکتی،
کبھی کسی شادی اور تقاریب میں شریک نہیں ہو سکتی کہ دیکھو جی یہ تو خامد کا سر کھا گئی، خامد کا سر کھا گئی، بیوہ ہے بیوہ ہے، اس کو تو کسی دلہن بیچاری کے قریب ہی نہ جانے دو نا، تاکہ اس کی بدنصیبی اس کو چمٹ جائے گی۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اگر عورت بیوہ ہو گئی تو اس کی بھی شادی ہونی چاہیے، وہ اس میں معطل بن کے نہ رہے، وہ باقی زندگی اپنی بیچاری اس طرح تو نہ گزارے کہ ایک ماں باپ کے گھر میں ایک قیدی ہے پڑی ہے۔ اسلام نے اس کو حقوق دیے، اور اسلام دیکھیں عورت کی کتنی حفاظت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خامد کے مرنے کے بعد جب 4 مہینے 10 دن گزر جائیں عدت وفات کے، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، تاکہ اپنے آپ کو خطبے کے لیے تیار کرے کہ کوئی اس کو خطبہ کرے نکاح کے لیے۔ اب اس کے سوگ کے دن ختم ہو گئے۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق بخشی تو یہ پھر احکام کے باب میں جب ہم پہنچیں گے، جہاں نکاح کے، طلاق کے اور اس کے علاوہ جو خواتین سے متعلق احکامات ہیں، اللہ پاک نے اگر توفیق بخشی، کیونکہ ساری چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہیں تو بیان کر دیں اور چاہیں تو نہ کریں۔ تو اب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود جانے کے بعد خود جا کے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں یعنی طریقے سے، عنایت سے، احترام سے، عزت سے بات کی کہ میری بیٹی جوان ہے، بیوہ ہو گئی ہے، میں اس کے لیے پریشان ہوں، آپ بھی ذرا اس مسئلے میں غور کریں۔ والدین تو پھر طریقے سے بات کرتے ہیں کہ احترام بھی قائم ہو، عزت بھی قائم ہو۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش، کوئی جواب۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد چونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بھی فوت ہو چکی تھی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا ایک مقام تھا صحابہ میں، حیا میں، سخا میں، جود و کرم میں، عظمت میں، نسب میں، ہر لحاظ سے ایک مقام تھا۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی اشارتاً اور ہدایتاً اپنی بیٹی کے بارے میں بات کی۔ حضرت عثمان بھی خاموش۔ اب جب دونوں خاموش ہو گئے تو امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ، کیونکہ سیدنا عمر ویسے بھی طبیعت میں ان کے جلال زیادہ تھا، تو آپ کی طبیعت میں انتہائی شدید غصہ آیا، اور انہوں نے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی شان ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر میرا بھی ایک مقام ہے، عمر بن الخطاب ہے، اور پھر کوئی بیٹی والا جو ہے وہ نہیں جاتا ہے لڑکے والوں کے پاس۔ عام طور پہ جو رواج ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی لڑکے والے جو ہیں وہ آگے پیغام دیتے ہیں، وہ آگے رشتہ طلب کرتے ہیں، وہ آگ کے درخواست کرتے ہیں، لڑکی والے اس پہ غور کرتے ہیں، پھر ہاں نہ ہمیں جواب دیتے ہیں۔ لیکن یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ لڑکی والا خود جا کے اپنے آپ کو پیش کرے، لیکن اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر لڑکی کے والدین بھی کسی کو کہیں تو یہ کوئی عیب نہیں، اور نہ اس میں کوئی استحیاء ہے اور نہ اس میں کوئی شرم۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ارسطو علی ابی بکر، میں نے یہ قصہ حضرت ابو بکر پہ رکھا، تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سکت، ابی بکر آپ خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد میں نے بے عینی ہی یہی درخواست جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کی، وہ بھی خاموش ہو گئے۔ یا رسول اللہ، میرے لیے تو ایک بہت بڑا شاک گزرا ہے، آدمی جواب تو دینا، کم از کم ہاں اور نہ ہمیں جواب دے۔ بالکل خاموش ہو جانا جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تو ضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا عمر غصہ نہ کرو، تمہاری بیٹی سے وہ بندہ رشتہ کرے گا جو ابو بکر و عمر سے بہتر ہے، ابو بکر و عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان اس لڑکی سے شادی کرے گا جو تیری بیٹی سے بہتر ہے۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بات سمجھ رہا ہے، انہوں نے کہا اس میں اب صحابہ میں سب سے بڑا مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر حضرت عمر کا ہے، پھر عثمان کا ہے، پھر سیدنا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین خلفائے راشدین کا ہے۔ کہتی ہیں کہ وما مضى الا يسيرا، تھوڑے دن گزرے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے پیغام دیا، تو اب مجھے مسئلہ سمجھ آیا کہ ہاں میری بیٹی سے وہ نکاح کرے گا جو عثمان سے افضل ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ سب سے افضل ہے، ان سے افضل کون سے؟ اور پھر حضرت عثمان کے ساتھ جب سیدنا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا شادی ہوئی، حضور کی بیٹی ان کی بیوی بنی، تو سمجھ آ گئی
میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اب مسئلہ حل ہوا کہ عثمان کی جو بیوی بنی وہ واقعی میری بیٹی سے افضل ہے، کیونکہ یہ عمر کی بیٹی ہے، وہ محمد رسول اللہ کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی امہات المؤمنین ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں داخل۔ اور ایک دفعہ جیسے کہ واقعہ تحریم میں آپ پڑھ چکے ہیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر طلاق، جب ناراض ہو کر طلاق دے دی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا فلیراجعھا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، ورنہ جبریل اپنی طرف سے تو نہیں کہتے، کیونکہ جبریل علیہ السلام تو فرشتوں کا تو مقام یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں اور وہ کرتے ہیں جو حکم ہوتا ہے۔ تو اسی سے اندازہ کریں کہ ایک عورت کا کتنا مقام ہے، ورنہ طلاق ہو گئی۔ آج موجودہ دور جو اپنی آزادیوں پہ، جو اپنے حقوق انسانی پہ، جو حقوق نسوانی پہ، جو حقوق نساء پہ بہت بڑے نازا ہیں، ان کا حال دیکھ لیں کہ ان کا ہاں کیا ہوتا ہے، بلکہ الٹا عورتیں طلاق کے مطالبے کرتی ہیں، ان کے نزدیک کوئی اس کا احساس نہیں ہے، لیکن اللہ نے جبریل کو حکم دیا اور جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ فلیراجعھا، بی بی حفصہ سے آپ رجوع کر دیں، طلاق ختم کر دیں، سلو فرما لیں، فإنها صوامۃ قوامۃ، وہ تو بڑی عبادت گزار ہے اور اللہ کی بندی روزے دار ہے اور ہمیشہ روزے سے اور عبادت سے رہتی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے، اسلام نے کتنا بڑا مقام ہے کہ ایک عورت کی تکلیف کو اللہ پاک نے حکم دے کے ختم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مراجعہ، آپ نے گویا رجوع فرما لیا اور وہ طلاق جو تھی وہ ختم۔ سنو، اور یہ مقام بھی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت عمر جیسا آدمی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی امیر المومنین عمر، جو اپنے زمانے کا ایک عبقری ہے، محدث ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا یہ قول مبارک نقل کیا جاتا ہے کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو حضرت عمر کو بھی نبی بنا دیا، اتنا بڑا آدمی۔ لیکن عورت کا کتنی بڑی عظمت ہے کہ بی بی حفصہ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ بیٹی مجھے ایک مشورہ دو کہ ایک عورت اپنے خامند سے زیادہ کتنا عرصے تک جدا رہ سکتی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ عورتوں سے تعلق رکھتا ہے کہ بھئی ایک خامند اور بیوی کو آپس میں کتنے دن علیحدہ رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ تو بی بی حفصہ ہنس میں نے کہا ابا جانا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی بی بی حفصہ کا مقام دیکھو گے، اپنے باپ حضرت عمر سے کہہ رہی ہے کہ ابا جانا آپ نے قرآن کا مطالعہ نہیں فرمایا؟ نے کہا بیٹی قرآن شریف میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت اور مرد آپس میں کتنے عرصے تک میاں بیوی جدا رہ سکتے ہیں۔ اور میں ابا آخر اللہ نے ایک عورت کی وفات کے بعد جو عدت رکھی ہے، چلو متعلقہ کی عدت تو 3 مہینے ہوگی، لیکن زیادہ سے زیادہ عدت تو متوفی عنہا زوجہا کی ہے نا، کہ جس کا خاوند مر جائے وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ میں رہے، اس عرصے میں وہ نکاح نہیں کر سکتی، اس کو کوئی خطبہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے یہ مدت رکھی ہے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ جانتے ہیں نا کہ اس سے زیادہ عورت کو جدا نہیں رہنا چاہیے، تو بس زیادہ سے زیادہ اتنا عرصہ میاں بیوی جدا رہیں، اس سے زیادہ نہ رہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کرنے کے بعد اپنے تمام گورنرز کو اور اپنے تمام کمانڈرز کو حکم جاری فرما دیا کہ آئندہ جو مجاہدین اسلام جائیں ان کو 6 مہینے کے اندر لازمی چھٹی دی جائے کہ وہ گھر واپس آئے، یعنی ان کا اس طرح رکھا جائے معاملہ کہ ایک آدمی جائے اور ایک آدمی گھر واپس آ جائے، اس کے بدلے دوسرا چلا جائے، پھر وہ 6 مہینے میں واپس آ جائے، پھر یہ چلا جائے، تاکہ خواتین کی اور میاں بیوی کی آپس میں زیادہ سے زیادہ دوری نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے چونکہ اتفاق سے ایک بات چل نکلی ہے تو مسئلہ سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے یہاں اس ملک میں لوگ کنٹریکٹ پہ آتے ہیں، 2-2 سال کے کنٹریکٹ ہوتے ہیں اور بیویاں نہیں لا سکتے ہیں، بعض کو اجازت بھی ہے تو ان کو یعنی تنخواہ اجازت نہیں دیتی، یا بعض بیچارے جو ہیں ان کی تنخواہ بھی ہو لیکن کوئی قانونی رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی دونوں مطمئن ہیں اور دونوں اس بات پہ راضی ہیں اور بیوی خوشی سے اپنے شوہر کو اجازت دیتی ہے کہ تم 1 سال یا 1.5 سال یا 2 سال کے لیے باہر جا سکتے ہو اور اس چھٹی میں جب موقع ملے تو آ جاؤ، اور خامند بھی مطمئن ہے کہ میری بیوی کی عزت، عصمت، نان، نفقہ، گھر خرچہ، حفاظت کا باقاعدہ انتظام موجود ہے، تو اس قدر بھی رضامندی سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی نکاح میں فرق نہیں پڑتا کہ دونوں راضی ہیں اور مطمئن۔ یہ شرط ہے کہ وہ بیوی مطمئن اور خاوند بھی مطمئن ہو کہ میری بیوی کی عزت جو ہے محفوظ ہے، مثلا اس کے ماں باپ ہیں یا اپنی بیوی کے ماں باپ ہیں، یعنی جو اس کے حالات ہیں،
وہاں اس کو رکھے اور نان نفقہ خرچہ عزت، اور اس کے بعد وہ سال میں ایک دفعہ چھٹی جاتا ہے یا 2 سال کے بعد وہ ایک دفعہ چھٹی جاتا ہے، تو اس سے کوئی ایسی بات نہیں، اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے، لیکن آپس میں مصالحہ۔ تو اب بی بی حفصہ کے کہنے پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم جاری کیا۔ اسی طرح دیکھیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصحف عثمانی جیسے کہ آج ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ حضور کی زندگی مبارک میں قرآن پاک کو باقاعدہ جمع نہیں کیا گیا، قرآن موجود ہے، لکھا ہوا ہے، سفینوں میں بھی موجود ہے، سینوں میں بھی موجود ہے، لیکن جمع کر کے ایک کتابی شکل نہیں دی گئی۔ یہ کام سیدنا ابو بکر کے دور سے شروع ہوا اور سیدنا عثمان کے دور پہ ختم ہوا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور بھی ماشاءاللہ امت پہ احسان کیا، کیونکہ قرآن تو 7 قراتوں سے پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تو 7 قراتیں ہیں، انزل القرآن والا 7 احرف، لیکن اگر وہ 7 قراتیں ہی رائج کی جاتی تو دنیا میں اختلاف پیدا ہو جاتا، ایک آدمی کچھ پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی کچھ پڑھ رہا ہے اور تیسرا آدمی کچھ پڑھ رہا ہے، اور ہم اجمی لوگ تھے، ہم نہ سمجھ سکتے کہ یہ تو قرات کا اختلاف ہے، فرق کوئی نہیں پڑتا ہے۔ قال اركبوا فيها بسم الله مجريها یا مجریها اللہ الذي خلقكم من ضعف یا من ضعف بقرات، ایک بات نہیں۔ لیکن جو لوگ بیچارے عجم ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے لغت عربیہ کا، اللہ کے قرآن کے معانی کا، تو ان کے لیے تو بڑی مشکلات ہو جاتی۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نسخے تیار کرائے تو ان کو ایک قرات سے دے سکے، تاکہ باقی قراتیں ورنہ تو 7 قراتیں لکھی جاتی، 7 کہ یہ قرات ہے، یہ قرات ہے، یہ قرات، آپ نے ایک قرات پہ جمع کر دیا تاکہ پورے عالم کے اندر جو قرآن پہنچے وہ ایک قرات سے ہو۔ ہاں کسی نے کوئی دوسری قرات سے حاصل کرنا ہے تو پڑھ لے، جیسے اب بھی ہمارے مدارس میں ایسے مدارس موجود ہیں جہاں باقاعدہ ماشاءاللہ 7 قراتیں پڑھائی جاتی ہیں، باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں ہر فلاں قاری کے نزدیک یوں پڑھا جاتا ہے اور فلاں قاری کے نزدیک یوں پڑھا جاتا ہے، لیکن پوری امت کے لیے ایک قرات سے قرآن جو ہے وہ جمع کر دیا گیا۔ تو یہ اعزاز جہاں سیدنا عثمان کو ملا ہے، وہاں اس اعزاز میں عورت کا بھی حصہ ہے کہ وہ مصحف نقل کرنے کے لیے جو حضرت عثمان نے لیا وہ بھی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام نے عورت کو کتنا بڑا مقام بخشا ہے کہ حضرت عثمان نے وہ مصحف جو قلم سے لکھا ہوا بی بی حفصہ کے پاس موجود تھا اس کو لیا اور اس سے اپنی کتاب کو ملایا، اور اس کے بعد پھر بی بی حفصہ کو واپس کیا گیا۔ تو رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں، اور 1000 دفعہ سن چکے ہیں کہ جو آدمی کسی نیکی کے عمل کی بنیاد رکھے قیامت تک جب تک وہ نیکی ہوتی رہے گی تو اس بنیاد رکھنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ تو جیسے قرآن پڑھنے کا ثواب اصحاب ثلاثہ کو ملے گا، اسی طرح قرآن پڑھنے کا ثواب بی بی حفصہ کو بھی ملے گا جن کے نسخے سے استفادہ کیا گیا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ اب اسی طرح بی بی، یہ بھی ازواج رسول پاک میں ہے، اسی طرح اب بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی سفیان، بی بی ام حبیبہ جو ہے ان کا نام جو ہے وہ نام ہے رملہ، اصل میں ان کا نام جو ہے رملہ بنت ابی سفیان، ام حبیبہ تو کنیت ہے، ورنہ اصل نام جو ہے بی بی صاحبہ کا وہ رملہ ہے۔ تو اب جناب اپنا بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کی، نکاح ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد خدا کی شان ہے کہ دونوں مسلمان ہو گئے، بی بی ام حبیبہ بھی مسلمان ہو گئی، شوہر بھی مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہونے کے بعد جب مسلمانوں پہ شدت کا دور آیا، تکلیفوں کا دور آیا، مشقتوں کا دور آیا، تو انہوں نے ہجرت کی حبشے کی طرف، کیونکہ حبشہ میں نجاشی بادشاہ تھا۔ اچھا وہ خدا کی شان ہے کہ نجاشی بادشاہ جو ہے وہ یعنی ابھی اسلام تو نہیں لایا تھا اور وہ دین عیسیٰ علیہ السلام میں تھا، لیکن اللہ نے اس کو بڑا عدل، بڑا انصاف، بڑی رحم کہ وہ اپنی رعایا پہ بے انتہا شفقت ہے۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جن کی زندگیاں سرزمین مکہ میں گزارنی مشکل ہو گئی، اللہ کی زمین تنگ ہو گئی، تو انہوں نے حبشہ ہجرت کی۔ ان میں بھی ام حبیبہ بھی ہیں ان کے شوہر۔ اب بھی ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں جب وہاں حبشہ میں پہنچی تو ایک رات میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں نے اپنے خامد کو بڑی مکروہ اور بڑی گندی شکل میں دیکھا خواب، اور میں ڈر گئی کہ بھئی میرے خامد کی اس شکل میں اتنی کبھی شکل تھی، اتنی مکروہ شکل تھی اور ڈراؤنی شکل تھی کہ میں ڈر گئی اور میری نیند کھل گئی۔
لیکن میں نے خامد کو تو نہ بتایا، لیکن مجھے پریشانی ہو گئی کہ کوئی بات ہے، کیونکہ جو لوگ صالح ہوتے ہیں، عورت ہو یا مرد ہو، ان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ آپ کے ہمارے خواب تو یہ ہوتے ہیں نا کہ جو سارا دن ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، وہی رات کو دماغ میں آ گئی، وہی ہمارے خواب بن گئے۔ ہمارے خواب تو اس قسم کے ہوتے ہیں، لیکن وہ بی بی صاحبہ چونکہ بہرحال یعنی مسلمہ ہے، مومنہ ہے، مہاجرہ ہے، تو کہتی ہے میں نے خواب دیکھا اور اپنے خامد کو بڑی ہی بری شکل میں پایا، تو میں گھبرا گئی کہ یا اللہ یہ کیا بات۔ تو فرماتی ہیں کہ وما مدا، کچھ دن ہی گزرے کہ میرا خامد جو ہے اسلام چھوڑ کے نصرانی بن گیا۔ اب مجھے وہ خواب سمجھ گیا، ہاں میں نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کا مطلب، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ تھا کہ یہاں کا بادشاہ جو ہے وہ نصرانی ہے، تو ہمیں شاید نصرانی بننے میں فائدہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوتا ہے نا، آدمی لالچوں میں آ جاتے ہیں۔ جیسے آج کل تو اللہ معاف فرمائے معمولی سی بھی بات تو لوگ مذہب بدل دیتے ہیں، لوگ اپنے دین کو بدل دیتے ہیں، اپنے حالات کو بدل دیتے ہیں۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ اب اس نے مجھ پہ دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ تم بھی دین نصارہ قبول کرو۔ بی بی ام حبیبہ نے کہا کہ یہ تو ناممکن، میں تو کسی حال میں دین اسلام کو نہیں چھوڑتا۔ اب سیدھی بات ہے کہ جب دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہے نا اسلام کو قبول کیا ہی نہیں، بات کو سمجھیں۔ اسی لیے بعض دشمنان اسلام، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جس پہ اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں کہ دیکھو جی عجیب ان کا مذہب ہے، کہتے ہیں کہ جو ہمارے مذہب کو چھوڑے اس کو قتل کر دو۔ ان کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ من ارتد عنکم عن دینہ فاقتلوہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دین اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے اس کی سزا جو ہے واجب القتل۔ کہتے ہیں دیکھو جی اچھی بات، ہم ہر کسی کو آزادی دیتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا۔ ہمارے کتنے ہندو مسلمان ہو جاتے ہیں، کتنے یہودی مسلمان ہو جاتے ہیں، کتنے نصرانی مسلمان ہو جاتے ہیں، کتنے سکھ مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پہلا مذہب ہے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، مسلمان ہو گئے جو آدمی پھر ہندو ہو گیا تو قتل کر۔ یہ تو بڑا ظلم ہے، دیکھو جی انسانی حقوق پہ ڈاکہ ہے۔ حالانکہ یہ بھی اسلام کے خلاف ایک ناروا الزام۔ اسلام تو اس بات کا قائل ہی نہیں کہ کسی کو جبر کر کے اسلام کے لیے مجبور کیا جائے کہ جی تم اسلام لاؤ۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا جی کہ ہمارے پٹھان بھائی ہوتے تو جذباتی ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ رحمت کرے، ایک کام پہلے کرتے ہیں سوچتے بعد میں۔ تو اتفاق سے ایک پٹھان جو تھا وہ گاڑی کے ڈبے میں بیٹھا ہوا، تو اس نے دیکھا کہ بھئی ایک ہندو جو ہے وہ بھی اسی ڈبے میں سوار ہوا، وہ بھی بیچارہ کسی اسٹیشن سے کوئی ہندو تھا وہ چڑھا ہے۔ بس اب خان صاحب کا دماغ جو تھا نا جی وہ میٹر تھوڑا سا گھوم گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بھئی دیکھو کچھ کلمہ۔ اب وہ بیچارہ کہے بھائی میں ہندو ہوں، میں مارواڑی ہوں، میں ہندو آدمی، میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ مجھے کلمہ آتا ہے کہ میں کلمہ پڑھوں، اور میں کیوں پڑھوں؟ میرا اپنا ایک مذہب ہے، دھرم ہے میرا۔ اس نے کہا دیکھو ہم زیادہ بات نہیں سنتے، ہم بس بات یہ کرتی ہے کیونکہ ان کے ہاں مرد جو ہے مؤنث ہوتا ہے اور عورت مذکر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتی ہے میں کہتا ہوں، عجیب ہوتے ہیں بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، سچے لوگ ہیں۔ سچے لوگوں میں یہ بات یاد رکھو نا، ان کے اندر پھر وہ منافقت نہیں ہوتی نا۔ عدم خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہے، اسی لیے آدم نے کہا تھا کہ عدم خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہے کہ ستم ظریف بہت جلد باز ہے۔ جو مخلص ہوگا یہ تو منافق ہوتا ہے نا، میٹھی میٹھی باتیں اور نیچے سے کاٹتا رہے گا آپ۔ مخلص آدمی اسی وقت بیچارہ جو کچھ اندر ہوگا اسی وقت نکال کے باہر پھینکے گا، 2 منٹ کے بعد بات ہی کچھ نہیں، غصہ ہے نہ غصہ ہے، بات صاف ہو۔ یہ جو بہت گہرے ہوتے ہیں نا، یہ گہرے پانی کی طرح ڈبو دیتے ہیں آدمی، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ بندہ کہاں غرق ہوگا۔ تو اب پٹھان تو جذباتی لوگ ہے، سیدھا آدمی ہے، مومن ہے تو مومن ہے، کافر ہے تو کافر ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس میں درمیان والا اسٹیج ہے ہی نہیں ان کے اندر، دوست ہے دوست ہے، دشمن ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو ہم نہیں جانتے، کلمہ پڑھو۔ بیچارہ کہے بھی میں کلمہ، بھائی میں ہندو ہوں، مارواڑی ہوں، میں کیسے انہوں نے کہا دیکھو کلمہ پڑھو ورنہ ہم پکڑ کے گاڑی سے بیٹھتے ہیں۔ اب جناب وہ اٹھا، پٹھان اٹھا کے اس کو پکڑ کے دری کھول کے گاڑی سے چلتی ہوئی گاڑی سے باہر پھینکتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھو بس مجھے باہر مت پھینکو، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ ہاں دیکھو اب ٹھیک ہو گیا، اب سیدھا پڑھو کلمہ۔ اس نے کہا بھائی مجھے کلمہ نہیں آتا، مجھے کلمہ پڑھاؤ تم۔ اس نے کہا آتا تو مجھے بھی نہیں۔ اب جب یہ حال ہو نا جی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محض الزام عائد کرتے ہیں۔ اسلام کسی کو جبر نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، خبردار کسی پہ جبر نہیں۔
ہم نے واضح کر دیا ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صدق ہے، یہ کذب ہے، اس کی فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اگر تم اسلام قبول کر کے پھر بغاوت کرتے ہو تو اب تو باغی ہو، اور باغی کی سزا کس نے رکھی ہے موت کے بغیر؟ کوئی دنیا کا مجھے قانون دکھاؤ، کسی ملک کا قانون دکھا دو کہ وہ اپنے قانون کا حلف اٹھانے کے بعد، اس میں شامل ہونے کے بعد اس سے بغاوت کر رہا ہے تو باغی کی سزا تو ہر جگہ یہی ہے جو اسلام نے رکھی ہے، کوئی نئی بات ہے؟ یہ تو پھر دین اسلام آپ قبول نہیں کرتے نا کبھی۔ اور اگر آپ نے قبول کر لیا ہے تو اب دوسرے معاشرے میں جا کے تم پھر زہر نہ پھیلاؤ، تو اب اس انگلی کا کٹ جانا بہتر ہے کہ اس میں ایسی بیماری گینگرین ہو گئی ہے کہ آگے بڑھتی ہے۔ تو پھر اسلام ورنہ اسلام تو نہیں کہتا کہ کسی کو مار دو، اسلام تو جبر نہیں کرتا۔ تو اب بھی ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ اس نے مجھے بڑی منتیں کی، دباؤ ڈالا، لیکن میں نے ان کو 2 لفظوں میں واضح کر دیا۔ میں نے کہا کہ دیکھو میں مر تو سکتی ہوں لیکن اسلام نہیں چھوڑا، اور تیرا میرا نکاح بھی نہیں رہا، تم کس بات سے مجھ پہ دباؤ ڈال؟ تو اب جناب بی بی صاحبہ جو ہے، اب ایک مہاجرہ، ایک وطن سے دور، گھر چھوٹ گیا، اب شوہر نے بھی چھوڑ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضور پاک نے نجاشی کو پیغام بھیجا کہ، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ یہ بیٹی تھی ابی سفیان کی، اور ابی سفیان جو ہے وہ مکے کا سردار اور حاکم، تو سرکار دو عالم نے یہ نہیں کیا کہ اپنے کسی صحابی کو پیغام بھیج دیں، بلکہ عورت کا اتنا احترام کیا کہ اس وقت کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ تم میرا نکاح کرو اور تم میرے وکیل۔ ورنہ تو حضور کسی صحابی کو پیغام بھیج دیتے کہ تم میرے وکیل ہو، جا کے بیوی سے کہو قبول کر لے تو نکاح کر لینا، نہ کرے تو نہ کرے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو اپنا وکیل بنایا۔ اور اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے بعض دوست پوچھتے بھی رہتے ہیں اکثر کہ جی ہم ٹیلی فون پہ نکاح کر لیں، تو ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتا، ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ٹیلی فون پر آواز تبدیل ہو جاتی ہے، اور ٹیلی فون پر کوئی دوسرا بندہ بھی آپ کی آواز آسانی سے نقل کر کے بات کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ میاں بیوی شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ لیں، تاکہ خطیب جو ہے وہ اپنی مخطوبہ کو دیکھ لے اور لڑکی جو ہے وہ اپنے ہونے والے منگیتر کو دیکھ لے، تاکہ بعد کے اندر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خدا نہ خواستہ کوئی لڑکے میں عیب ہے، خدا نہ خواستہ کوئی لڑکی میں عیب ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اب اگر صرف ہم ٹیلی فون پہ ہی رشتے کرتے رہیں تو نہ تو اس نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا، آواز کے تبدیل ہو جانے کا اندیشہ الگ۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، یہ واقعہ ہے، آپ حیران، یعنی یہ نہ سمجھیں کہ میں لطیفہ بیان، جب لطیفہ ہو تو میں بتا دیتا ہوں یہ لطیفہ ہے، یہ واقعہ ہے، حقیقت ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک مولوی صاحب ہے، قاری القرآن ہے، اور بڑا ہی ماشاءاللہ سمجھدار اور بڑا پڑھا لکھا اور بڑا اچھا آدمی اور اچھی عزت والا آدمی۔ اس کی شادی ہوئی تو جب نکاح ہو کے اس بیچارے نے ویزا نکلوایا اور جانے سے اس نے ویزا بھجوا دیا اور اپنی نئی نویلی دلہن کو منگوا لیا، صرف گیا نہیں بیچارہ دیکھا، جب یہاں آیا تو وہ عورت ہی نہیں تھی، وہ خوبصورت تھا، اس کی بیوی بن گیا، اس نے نکاح کر دیا۔ اب وہ جب آئے تو اس نے کہا تم کو، اس نے کہا مجھے تو مکے مدینے آنے کی تمنا تھی، میں بھی خاموش رہی۔ میں نے کہا چلو مکہ تو دیکھا ہوں گی، اب تمہاری مرضی ہے نکال دو، عمرہ میں نے کر لیا ہے، عورت تو میں ہوں نہیں، تمہاری بیوی تو بن نہیں سکتی، میں تو خسرا ہوں، میں تو خنسا مشکل ہوں۔ تو اس بیچارے نے کہا بھی ٹھیک ہے اب جاؤ تمہاری مرضی، نے کہا حج کرا دو تمہاری مہربانی ہوگی، اس نے کہا ٹھیک ہے حج تک رہے گا۔ تو یہ واقعات ہو جاتے ہیں، اس لیے اسلام یہ کہتا ہے، اور بڑی آسانی ہے کہ تم مکہ مکرمہ میں ہو، ملازم ہو، چھٹی نہیں ملتی، تم اپنے والد کو، چاچا کو، بھائی کو، کسی قابل اعتماد دوست کو ایک کاغذ میں وکیل بنا دو کہ جی آپ مسمی فلاں فلاں میری طرف سے وکیل ہیں، فلاں لڑکی جو ہے فلاں کی بیٹی ہے، فلاں محلے کی، فلاں علاقے کی، اس کا میری طرف سے جا کے ایجاب قبول کر لیں، 2 آدمیوں کو گواہی ڈال کے ان کو خط ڈال دیں، وہ جا کے نکاح کر دیں، بات ختم ہو گئی۔ نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی قصہ ہے، نہ کسی دھوکے کا خوف اور خطرہ ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کو اپنا وکیل، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد تو اسلام لے آئے، ماشاء اللہ نے انہیں اسلام نصیب فرما دیا۔ انہوں نے ایک صحابی کے ذریعے بی بی رملہ یعنی بی بی ام حبیبہ کو پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ مجھے سرکار دو جہاں نے اپنا وکیل بنایا ہے، اور بحیثیت وکیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں خطبہ کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں نکاح کی، اگر تم حضور سے نکاح قبول کرو۔ تو بی بی صاحبہ نے پھر اپنا وکیل بنایا، اور ان دونوں نے دربار بادشاہ نجاشی میں آ کے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ وہ خطبہ جو نجاشی نے پڑھا ہے حضور کے نکاح، عظیم خطبہ اور عجیب خطبہ ہے جو نجاشی نے،
اور اس کے بعد نجاشی نے کہا کہ بحیثیت وکیل کے میں یہ نکاح قبول کرتا ہوں اور 400 درہم اپنی طرف سے میں حق المہر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کرتا ہوں، اور جب بھی صاحبہ مدینہ منورہ جائے تو آپ کے ساتھ خادمہ ہوگی، آپ کا بھیجنا، آپ کا پہنچانا، آپ کو مدینہ منورہ عزت و تکریم کے ساتھ بھیجنا، یہ سب میری ذمہ داری۔ اسی لیے وہ ایک عجیب واقعہ ہے نا کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ادھر خیبر کی فتح عطا فرمائی اور ادھر جناب حبشہ سے حضرت جعفر جو تھے وہ مہاجرین کا وفد لے کے مدینے پہنچے، اور اسی وفد میں بی بی ام حبیبہ بھی ہیں۔ تو حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ لا ندری، میں نہیں جانتا، افرح بفتح خیبر ام بقدوم جعفر، کہ آج میں خیبر کی فتح پہ خوشی مناؤں یا جعفر کے آنے پہ خوشی مناؤں۔ تو یہ وہی پیارا جملہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو اب بی بی ام حبیبہ جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی۔ بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں سے ہیں، زوجات رسول میں ہیں۔ ایک دن ان کے والد ابی سفیان، یہ اس وقت کا قصہ ہے جب صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا، اور وہ سیرت النبی میں الحمدللہ آپ سن چکے ہیں۔ اور پھر اس معاہدے کو مشرکین نے توڑا، خلاف ورزی کی۔ جب مشرکین نے اس معاہدے کو توڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر حکم دے دیا کہ جب تم لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا تو بات ختم، کیونکہ یہ تو طے تھا بھی کوئی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، میں نے تو نہیں کی۔ تو اب پریشان ہوئے مکے والے، تو انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ کسی طرح جا کر حضور کو راضی کرو کہ اس معاہدے کو رہنے دیں، قبول فرما لیں، بلکہ اور میعاد بڑھا دیں۔ تو بہرحال ایک طویل واقعہ ہے، ابی سفیان آ گئے۔ اب ابی سفیان جو ہے تو سیدھی بات ہے کہ آخر آپ کی بیٹی ہے، ام حبیبہ جو ہیں وہ ابی سفیان کی بیٹی ہے۔ تو آپ سیدھے بی بی رملہ کے گھر میں آئے، اور گھر میں جب داخل ہوئے اور جو بستر ایک بچھا ہوا تھا، وہ کیا بستر تھا، ایک عام سیدھا سا ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا، تو بستر بچھا ہوا تھا، تو جلدی سے بی بی حفصہ نے اس کو لپیٹا اور دور کر کے رکھ دیا۔ تو ابی سفیان نے کہا کہ اچھا، معلوم ہوتا ہے کہ اس بستر کو تم نے میرے قابل نہیں سمجھا کہ میں اس پہ بیٹھوں، تم کوئی اور اچھا بستر ڈالنا چاہتی ہو۔ تو نے کہا کہ لا واللہ یا ابی، اس نے کہا خدا کی قسم ابا جان یہ بات نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر کیوں تم نے اٹھا لیا، چلو جیسا بھی ہے۔ انہوں نے کہا نہا فراش رسول اللہ وانت مشرک نجس۔ انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو، یہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا بستر ہے جس پہ سرکار دو عالم بیٹھتے ہیں، اور تم تو مشرک ہو، مشرک پلید ہوتا ہے، انما المشرکون نجس۔ تو میں کیسے آپ کو اس بستر پہ بیٹھنے کی اجازت؟ ابی سفیان کہنے لگا اچھا، مجھ سے جدائی کے بعد تو تم ام حبیبہ بہت بدل گئی ہو، اب تو نعوذ باللہ تمہاری عادات بھی بدل گئی ہیں، اور نعوذ باللہ تم تو بہت ہی غلط روایات کی عادی ہوگی، یہی تمہیں اسلام نے سکھایا ہے۔ میں نے کہا ابا جان ہدانی اللہ وہدانی الاسلام، اسلام نے تو مجھے بہت بڑی ہدایت دی ہے، کاش کہ تم اسلام قبول کرو اور تمہیں پتہ لگے کہ اسلام کیا ہے۔ بہرحال لیکن ابو سفیان کی بات حضور نے قبول لگی، ابی سفیان واپس چلے گئے۔ بعد میں ابی سفیان مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ مقام تھا بی بی یعنی ام حبیبہ کا، یہ عظمت ہے اس کی دل میں حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی، کہ وہ برداشت نہیں کرتی کہ فراش رسول پہ کوئی آدمی بحیثیت کفر کے بیٹھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک عظیم مقام۔ اور اسی طرح ازواج رسول میں، زوجات رسول میں بی بی ام سلمہ، ان کی شادی جو ہے عبداللہ ابن عبد الاسد المخزومی، ان کے شوہر کا نام جو تھا، جو پہلا شوہر ہے اس کا نام تھا عبداللہ ابن عبد الاسد المخزومی، ان سے شادی ہوئی اور بڑے خوبصورت جوان تھے اور بڑا، اور بی بی ام سلمہ کو بھی اللہ نے بڑا جمال دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بی بی ام سلمہ کے جو والد ہیں ان کا لقب تھا ذات الرکب، بی بی ام سلمہ کے جو والد ہیں ان کا لقب تھا ذات الرکب، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سفر میں حضر میں کسی کی تکلیف ہوتی کہتے چلو یہ بھی میں برداشت کر لوں گا، اچھا یہ بھیا تمہارا یہ قرضہ میں اٹھا لوں گا، اچھا بھی تمہارا یہ مسئلہ بھی میں حل کر دوں گا، اچھا بھی تمہیں یہ تو پریشان، اچھا یہ بھی میرے اوپر رکھے۔ اس لیے ان کا لقب ہی ہو گیا کہ ذات الرکب ہے، اتنے بڑے عظمت والے لوگ تھے۔ بی بی ام سلمہ نکاح ہو گیا اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے ارادہ کیا پہلے ہجرت کا۔ اب جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے قبیلے کو غصہ آیا، قبیلے تو قبیلے ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں پھر جو بات الٹ جائے قبائل عرب، آپ نے نیک تاریخیں پڑھی ہیں کہ اس بات پہ بھی جنگ ہوئی کہ تمہارے باغ سے ایک چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں بیٹھی، اس پہ لڑائی ہوئی۔ اللہ کے بندے، چڑیا کا مجھے پتا ہے کہاں بیٹھی تھی، کب اڑی، کہاں، انہوں نے کہا نہیں ہم دیکھ رہے تھے تمہارے باغ سے اڑ کے میرے باغ میں تھے۔
انا للہ و انا الیہ، اللہ جاہلیت سے بچائے، اللہ فتنوں سے بچائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بی بی صاحبہ نے اور خاوند نے جب نیت کی اور ارادہ کیا ہجرت کا، تو قبیلے والوں کو پتہ لگ گیا غصے میں۔ تو بی بی صاحبہ مکہ مکرمہ سے جو ہی ہجرت کے لیے نکلی تو قبیلے نے آ کے روک دیا۔ انہوں نے کہا آپ کے شوہر سے، عبداللہ ابن عبد الاسد سے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی تم ہو مرد کو تو ہم نہیں روکتے، تم مسلمان ہو، ہجرت کرو جہاں جاؤ مرضی، ہم اپنی بیٹی تمہیں کیوں دیں گے، اس کو بھی لے جاؤ۔ اللہ کے بندے یہ مسلمان ہے، میری بیوی ہے، بچہ ہے چھوٹا۔ نے کہا یہ نہیں۔ بڑی بحث و تکرار کے بعد، معارضے کے بعد، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، ورنہ ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے، تم نے جانا ہے جاؤ، لیکن ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے۔ وہ بیچارے اللہ پہ توکل کر کے صبر کر کے انہوں نے کہا یہ تھا نا کہ دونوں ہم نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں۔ تو وہ ہجرت کر کے چلے گئے تو بی بی سلمہ کو واپس لے آئے مکہ مکرمہ، اور قبیلے نے پھر ایک اور ظلم کیا کہ ان سے 1 سال کا بچہ بھی چھین لیا۔ بھئی یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کیا اعتبار ہے، ہو سکتا ہے تم کسی وقت چھپ کے ہجرت کر جاؤ تو پھر ہماری نسل کا بچہ بھی لے جاؤ۔ جب بچہ ہمارے پاس ہوگا تو مامتا مجبور ہے کہ بچے کو نہیں چھوڑے گی۔ تو انہوں نے بچہ بھی چھین لیا۔ اب جناب بی بی صاحبہ اپنے شوہر کے فراق میں پریشان، بچے کے فراق میں پریشان ہیں، مغموم ہیں، محزون ہیں، اسی طرح روتے 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 1 سال گزر گیا۔ لوگوں نے جا کے قبیلے والوں کو سمجھایا کہ خدا کا خوف کرو، کہ عقل کرو، چلو اس کا خامد مدینے چلا۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ایک عورت سے اس کا 1 سال کا بچہ چھین لو؟ یہ انسانیت۔ تو انہوں نے بچہ بھی واپس کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا ویسا کرتے ہیں کہ تم اگر جانا چاہتی ہو اپنے شوہر کے پاس تو چلی، ہم تمہیں بھی اجازت دیتے ہیں۔ دیکھ لیا نا کہ ہماری بات تو مانتی نہیں، اسلام تو چھوڑتی نہیں۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ میں اکیلی، میں نے اونٹنی پہ سامان وغیرہ سفر کا، کچھ مشکیزہ، کچھ پانی، کچھ ستو، کچھ چیزیں اٹھائی، اور چھوٹا بچہ 2 سال کا سینے سے لگا، اکیلی عورت جو ہے اونٹ پہ سفر کر رہی ہے ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ۔ فرماتی ہے کہ جب میں تنعیم سے گزری تو میں نے کیا دیکھا کہ عثمان ابن ابی طلحہ، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آئے اور انہوں نے مجھے روکا اور کہا کہ ام سلمہ کہاں جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا مدینہ شریف جا رہی ہوں۔ کہاں جو میرا شوہر وہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارے قبیلے کا اعتبار تو کوئی نہیں ہے، پہلے بھی تمہیں منع کر دیا، اب اجازت دے دی، اب ان کا پھر دماغ پھر جائے تو کوئی پتہ نہیں، چلو میں تمہیں مدینے چھوڑا۔ تو بی بی ام سلمہ کہتی ہیں واللہ ما رأیت رجلا اکرم، کہتی ہے خدا کی قسم حضرت عثمان ابن طلحہ سے زیادہ شریف انسان میں نے زندگی میں، کہ حضرت عثمان ابن طلحہ پیدل چل رہے ہیں، مہار پکڑی ہوئی ہے میری اونٹنی کی۔ فرماتی ہیں کہ جب تھک جاتے کسی منزل پہ قیام کرتے تو اونٹنی بٹھانے کے بعد بہت دور چلے جاتے کہ اترتے ہوئے بھی میرے بدن کے کسی حصے پہ ان کی نظر نہ پڑے، اور پھر دور، اور جب پھر سفر کا وقت آ جاتا اپنی اونٹنی کو تیار کرتے، اس کو کھلاتے پلاتے تیار کر کے اس پہ جو ہودج ہے وہ بناتے کستے، اور پھر آ کے مجھے کہہ دیتے باہر سے پردے سے، اور پھر دور کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ میں اونٹنی پہ بیٹھ جاتی، پھر مہار پکڑ۔ کہتی ہے واللہ ما رأیت رجلا اکرم منہ، ایسا شریف انسان میں نے نہیں دیکھا کہ میرے چہرہ تو چہرہ میرے کسی بدن کے حصے پر بھی نظر نہیں پڑی اس کی، اتنے طویل سفر میں کہ جنگل کا سفر ہے، صحرا کا سفر ہے، ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور مسجد قباء سے آگے گئے تو وہاں حضرت عثمان رک گئے، اور انہوں نے کہا کہ ام سلمہ یہ بنی اوف کا جو علاقہ ہے اس میں تمہارے خامد رہتے ہیں، اب تم چلی جاؤ، میں نے تو تمہیں صرف مدینے پہنچانا تھا، میرا تو کوئی کام نہیں، میں تو واپس جاتا آتے۔ کہتی ہیں کہ میں شوہر کے پاس پہنچی، اللہ نے مہربانی کی، اللہ نے پھر ہمیں ملا دیا، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ میرے شوہر جو تھے وہ جنگ احد میں زخمی ہو، اور زخم کا ہم نے زیادہ خیال نہ کیا، اور اتفاق سے وہ پھر بگڑتا گیا حتیٰ کہ ان کی موت کا سبب بنا۔ تو کہتے ہیں کہ موت سے پہلے مجھے خاوند نے بلایا اور کہا کہ مسلمہ ایک بات یاد رکھ۔ ان کو اندازہ ہو گیا تھا نا کہ میری تو موت آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ ایک بات یاد رکھو کہ اگر کبھی مصیبت آئے، موت ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، کوئی بھی مصیبت، تو اس وقت یہ کہنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا واخلف لی علی کل غائبۃ منھا بخیر۔ یہ دعا مانگو۔ بیوی مسلمہ فرماتی ہے کہ میں حیران ہوں کہ اب کیوں سکھا رہے ہیں، لیکن کہتی ہے کہ ابھی کچھ دیر گزری کہ جا رسول اللہ سے حضور تشریف لائے، اس وقت کے میرے خامد پر بالکل موت کا وقت تھا اور سکرات کا عالم تھا، بلکہ کہتی ہے کہ میرا خامد اتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے آنکھوں کو حضور پاک نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا ہے۔
اور حضور نے جنازہ پڑھا اور میرے منہ سے فوراً وہی کلمات نکلے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. لیکن میں نے دعا تو پڑھ لی، لیکن میں نے کہا من یکون خیرا من ابی سلمہ، ابو سلمہ میرے خاوند سے زیادہ بہتر کون؟ وہ تو میرا خاوند ایسا تھا کہ اس سے مجھے اچھا کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ مجھے ملے، لیکن چونکہ دعا ہے حضور کی میں دعا تو پڑھ لوں، لیکن مجھے کوئی اچھا ملے گا نہیں. تو اب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عدت گزاری. کی کوئی عقل مند لڑکی ہے جو انکار کرے یا عورت ہے جو انکار کرے؟ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین خود خطبہ کریں اپنی ذات کے لیے، بھلا کوئی دنیا میں ایسی عورت ہو سکتی ہے جو انکار کرے؟ لیکن میری کچھ باتیں ہیں حضور جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں. فرماتا ہوں نے کہا حضور ایک بات تو یہ ہے کہ انا مسنہ، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، مجھ سے اب شادی کر کے کیا فائدہ اٹھائے، میری اب کافی عمر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ولی ایتام، میرے پاس میرے بچے ہیں، ان کی ذمہ داری. اور تیسری بات یہ ہے کہ انا شدید الغیرت یا رسول اللہ، کہ میں بہت شدید غیرت والی عورت ہوں، چھوٹی سی بات پہ مجھے غصہ آ جائے. تو یہ تین باتیں ہیں یا رسول اللہ، میں پہلے عرض کروں. اسی لیے اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اور دنیا کا کوئی مذہب یہ سبق نہیں دیتا. اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر عورت کے اندر بھی کوئی عیب ہے تو خطیب کو بتا دے کہ میرے بات اندر یہ بات ہے، دیکھو ابھی سے سوچ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ یہاں تک تم نے کہا ہے کہ میری عمر زیادہ ہے، وَأَنَا أَسَنُّ مِنْكَ، میری عمر تو تجھ سے بھی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا یہ تو مسئلہ نہ رہا، یہ تو بات ختم ہو گئی تمہاری کہ تم نے عمر کا اعتراض کیا ہے کہ میری عمر زیادہ ہے. وَأَنَا أَسَنُّ مِنْكَ، ام سلمہ میں تم سے بڑا ہوں. جہاں تک تمہارے بچوں کا تعلق ہے فعلی اللہ وعلی رسولہ، ان کا محافظ اللہ ہے اور اللہ کا رسول. اور جہاں تک تمہارے غصے اور غیرت کا تعلق ہے کہ تمہیں چھوٹی سی بات پہ غیرت آتی ہے، برداشت نہیں کر سکتی ہو، فانا ادعو من اللہ، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہاری وہ بات ختم ہو جائے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ، پھر کون انکار کر سکتا ہے آپ؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح. اور یہ وہی ام سلمہ ہے جن کو اللہ نے یہ مقام بخشا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح طے ہونے کے بعد حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھائی جن کے پاس جانور ہیں ذبح کرو اور سر مٹاؤ، احرام کھولو، بس نرجعوا الی المدینہ. صحابہ چپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ بھائی تمام کے تمام تیاری کر لو اور دم احصار جو ہے وہ ذبح کر لو، حلق کرا لو، اور اس کے بعد احرام کھولو اور ہم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوں گے. صحابہ چپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری بار حکم دیا صحابہ پھر بھی چپ. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ تھا کہ سرکار دو عالم کے تو اشارے پہ صحابہ جان دے دیتے تھے، چاہے کہ حضور حکم فرمائیں اور صحابہ چپ کر کے بیٹھے رہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی یہ بات گراں گزری، شاک گزری. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں تشریف لے آئے، لیکن حضور کے چہرے پر پریشانی اور اضطراب کیا تھا. بی بی صاحبہ نے حضور کو بڑے آرام سے بٹھے اور پوچھا کہ لماذا یا حضور کیا بات؟ حضور نے فرمایا یہ عجیب بات نہیں ہے ام سلمہ کہ میں صحابہ کو ایک بات کا حکم کروں اور صحابہ میری اس بات کی تعمیل نہ کرے، چپ کر کے بیٹھے رہے. میں نے ایک دفعہ حکم دیا، میں نے 2 دفعہ حکم دیا، میں نے 3 دفعہ حکم دیا، لیکن صحابہ نے میری بات کی تعمیل کی. اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ ماننا یہ معمولی بات تھوڑی ہے. اللہ کا رسول حکم دے اور اس کو نہ مانے آپ، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی. نعوذ باللہ، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. نہیں یاس اللہ و رسول. تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھیں بی بی ام سلمہ کی اصابت ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ، نہ تو آپ ناراض ہوں، نہ آپ غمگین ہوں، اور نہ صحابہ میں کوئی تبدیلی آئی ہے. یہ اتنا بڑا جو صلح کا واقعہ ہوا، احرام باندھ کے آئے، اب واپس جانا پڑ رہا ہے بغیر عمرے کے، اور سامنے کعبہ شریف قریب ہے. تو اس کا جو شاک ہے، صدمہ ہے صحابہ کو، وہ صدمہ وہ اس انتظار میں ہے کہ شاید اللہ ہماری فریاد سن لے اور ابھی جبریل آ جائے، وہاں آ جائے کہ چلو جی مکے میں داخل ہو جاؤ. ورنہ صحابہ کا دل میں کوئی بات نہیں ہے. آپ ایسا کریں کہ آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، اٹھنے کے بعد فوراً جا کے اپنے جانور ذبح فرمائیں، اس کے بعد آپ حجام کو بلا کے اپنی حل کریں، کسی صحابی سے بات ہی نہ کریں اور نہ ان کو آپ حکم دیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد اپنے جانور ذبح کیا. حجام کو بولا، بس اتنی دیر تھی کہ بس اس کے بعد تو صحابہ دوڑ پڑے. انہوں نے کہا بھی اب امید ختم، اب مکہ جانے کی امید ختم ہو گئی. جب حضور نے احرام کھول دیا تو اب ہمارے احرام کی کیا حالت. اس کے بعد تمام کے تمام صحابہ نے تعمیر کی اور خیریت کے ساتھ یہ رحمتوں کا وفد حضور کی قیادت مبارکہ میں مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا. تو یہ مشورہ دینے والی بھی کون ہیں؟ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جن کے مشورے سے سرکار دو عالم مستفید ہوں. اور اس سے یہ بھی اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی کی نظر میں، اسلام کی نظر میں عورت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ خدا کا نبی مشورہ لیتے ہیں. رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. احباب کرام، الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ جو دروس کا سلسلہ اسلام اور عورت کے مقام پر جاری و ساری ہے، اس میں یہاں ہم نے قرآن مقدس میں جن خواتین کا ذکر تھا وہ الحمدللہ ان کا ذکر پڑا، اور اس کے بعد ازواج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ خواتین جن کو شرف زوجیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملا اور جن کو اللہ نے ایک عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ قیامت تک حضور کی امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، امہات المؤمنین بنی. تو کیا دنیا میں آج تک دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ نے عورت کو یہ شرف بخشا ہو، یہ مقام بخشا ہو کہ وہ قیامت تک کے لیے ہر آنے والے انسان جو کلمہ پڑھیں گے ان کی ماں کا درجہ رکھتی. یعنی یہ شرف کسی کو کوئی نہیں دے گا. یعنی بڑے سے بڑے بادشاہوں کی بیویاں خاتون اول کہلائیں، ملکہ کہلائیں، لیکن کب تک؟ لیکن یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ امہات المؤمنین کہ تمام ایمان والوں کے لیے وہ مائیں ہیں. نہ تو حضور کے بعد ان سے نکاح جائز ہے کیونکہ ماں ہے، اور نہ ان کے شان کے اندر کسی قسم کی تنقیص و توہین برداشت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ماؤں کے درجے میں. تو یہ شرف جو اللہ نے عورتوں کو دیا ہے تو صرف اسلام نے. اسی ضمن میں جہاں ہم ازواج رسول پاک کا ذکر کر رہے تھے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین کا ذکر خیر جو ہے الحمدللہ ہم نے. ایک تو اس میں یہ وعدہ ہے کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام بخشا، اور دوسرا ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ دیکھو ازواج رسول کی تربیت دیکھیں، ازواج رسول کا کمال دیکھیں، تاکہ ان کی اقتداء کرتے ہوئے ہماری بہنیں جو ہیں وہ قیامت میں اپنے مراتب پا سکیں اور درجات کو بلند کر سکیں. تو آج کے درس میں سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدہ صفیہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک یہودی خاندان سے، ان کے جو بڑے سردار تھے، جو خیبر کے سب سے بڑے لوگ تھے، ان کی بیٹی ہیں. اور پھر خیبر کے بہت بڑے سردار اور بہت بڑے آدمی جو تھے کنانا، ان کی بیوی. اب جہاں تک قصہ غزوہ خیبر کا تعلق ہے وہ تو آپ الحمدللہ سیرت النبی میں پڑھ چکے، سن چکے. تو غزوہ خیبر کی کامرانی اور کامیابی کے بعد، فتح خیبر کے بعد، بی بی صفیہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی ان لوگوں میں گرفتار ہو کے آئیں جو قیدی بنے. مال غنیمت کے بعد جو لوگ قید ہوئے، مرد بھی قید ہوئے، عورتیں بھی قید ہوئی، تو ان میں بی بی صفیہ. اور یہ قاعدہ تھا کہ جو جنگ میں فتح کے بعد عورتیں قید ہوں گی وہ کنیزیں ہیں، جنہیں آپ اردو میں لونڈی بھی کہتے ہیں، کنیز بھی کہتے ہیں. اور اسلام نے باقاعدہ نص قطعی میں، یعنی قرآن کا مسئلہ ہے، یعنی یہ وہ مسئلہ نہیں کہ جس میں کسی کا اختلاف ہو.
ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو مسائل منسوسہ ہوتے ہیں، یعنی نص ہے، قرآن موجود ہے یا سرکار دو عالم کی حدیث فرمان صحیح موجود ہے، اس میں تو کوئی اجتہاد یا کوئی مسلک کا اختلاف ہوتا ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا کہ ہر آدمی 4 رکعت عشاء پڑھتا ہے، کوئی حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی 5 رکعت کہے۔ اس میں کوئی اختلاف ہمیشہ کب ہوتا ہے؟ جو فروعی مسائل ہیں یا منسوس مسائل نہیں ہیں، امت کو ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا اور مجتہدین کو اجتہاد کرنا پڑا، تو وہاں پر جب مجتہدین اجتہاد کریں گے، مثلاً 2 مجتہد، سیدھی بات ہے، دونوں کا فہم الگ ہے، سمجھ الگ ہے، عقل الگ ہے، سوچ الگ ہے، وہاں تو اختلاف ہوگا، وہ تو اختلاف فطری اختلاف ہے، کیونکہ ہر آدمی کی ایک فہم ہے، ایک سوچ ہے، تو وہاں اختلاف ہوتا ہے۔ مثلا آمین ہے، اب اس میں تو اختلاف ہے کہ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ آمین ایسا کہو، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں جیسے حنابلہ رحمہ اللہ یا شوافی رحمہ اللہ کہ بھی آمین زور سے کہی جائے، اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ آمین تو دونوں کہہ رہے ہیں، یعنی یہ تو نہیں ہو رہا کہ کوئی آمین چھوڑ رہا ہے۔ آمین تو حنفی بھی کہتا ہے اور آمین شافعی بھی کہتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک آمین کو جہرن کہا جائے، زور سے کہا جائے۔ وہ ایک حدیث مبارک سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، تو صحابی کہتے ہیں کہ میں 3ری 4تھی صف میں تھا تو میں نے سنا، تو جب تم نے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ سنا تو اس کا مطلب ہے کہ گویا حضور نے زور سے کہا، تب ہی تو 4تھی صف والے نے سن لیا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت مبارک سے بھی وہ استدلال فرماتے ہیں کہ مسجد جو تھی وہ گونج جاتی تھی، تو ان کا استدلال مبارک جو ہے آمین سے یہ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آمین ہے کیا۔ تو آمین کا معنی ہوتا ہے اللہم استجب، کہ یا اللہ جو دعا ہم کر رہے ہیں قبول فرما، کیونکہ فاتحہ ایک دعا ہے، اس کے بعد جب آمین کہتے ہیں مطلب اللہ یہ دعا، اس دعا کو قبول فرما۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے، تو دعا کا تو نص قرآن میں فلسفہ ہی یہ ہے کہ آہستہ کی جائے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یہ تو قرآن ہے، نص قطعی ہے کہ جب بھی اللہ سے پکارو تو ایسا پکارو، تضرع سے پکارو، خفے سے پکارو، اور حکم ہے، امر ہے، ادعوا ربکم، پکارو اپنے تضرعا وخفیا۔ انبیاء نے کیسے پکارا؟ نادا ربہ نداء خفیا، حضرت زکریا نے ایسے سے۔ اسی طرح حضور نے فرما دیا تھا کہ انکم لا تدعون اصما ولا غائبا، تم کو ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو بہری ہے، جو دور ہے، نہیں سنتی، ایسا پکارو۔ تو اس لیے امام صاحب کی سوچ اس طرف چلی گئی کہ بھئی وہ وقتی طور پہ ایک شوقت اسلام کے اظہار کے لیے کہی گئی آمین، لیکن اصل فلسفہ تو اس کا ایسا کہنا ہے، حکم تو ایسا کہنا ہے، قرآن تو یہی کہہ رہا ہے۔ اور باقی انہوں نے کہا کہ مسجد کا گونج جانا یہ کسی راوی کا خیال تو ہو سکتا ہے، ورنہ حضور کے زمانے میں تو مسجد کی چھت ہی نہیں تھی، تو گونجتی کیسی تھی وہ؟ مسجد میں گونج تو تب پیدا ہو، پہلے مسجد تو پکی بناؤ نا، وہ تو چھڑیوں کی چھت تھی، وہ تو پکی تھی نہیں۔ آج چھڑیوں کی چھت ڈال کے آپ 10 آدمی کہیں گے کہ کیسے گونج پیدا ہوگی؟ تو یہ فہم کا اختلاف ہے۔ اللہ سب پہ کروڑ رحمت ہے، جیسے زور سے کہا ٹھیک ہے، ایسا کہا ٹھیک ہے، وہ لڑائی والے جھگڑے تو ہیں، مسئلے ہیں ہی نہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے، وہ صحیح ہے کہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ، جس بندہ آمین کہتا ہے اگر اس کی آمین اور فرشتوں کی آمین مل گئی تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کبھی آپ نے فرشتوں کی آمین سنی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ایسا کہتے ہیں۔ اچھا، مل کیسے گئی؟ فرشتے آپ کے ساتھ جو نماز میں ہوتے ہیں یا جو آسمان پہ ہوتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہوتا ہے میرا بھائی کہ ہر آدمی کو اگر اجتہاد کی اور مجتہد بنا دو گے، ہر آدمی کے ہاتھ میں اگر آپ نے اس طرح پکڑا دیا تو پھر لوگوں کے ناک سلامت نہیں رہیں۔ یہ اتفاق ہے، اس لیے مجتہد وہ ہوتے ہیں جن میں اجتہاد کی شروط پائی جائے۔ تو بہرحال ایک دوسری بحث میں ہم پڑ گئے۔ اللہ پاک تمام ائمہ پہ، تمام مجتہدین پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں تو ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ جب قرآن میں آ گیا تو اختلاف ہے ہی نہیں۔ اب قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ مما ملکت ایمانکم، کہ جو تمہارے ملک میں باندیاں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اللہ نے جہاں مومنوں کی صفت بیان کی ہے سورۃ المومنون میں،
وہاں جب صفتیں بیان کی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور آخر میں جا کے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مومن بندوں کی یہ صفتیں ہیں، نماز میں خشوع کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور فرمایا مومن کی صفت یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اب ان کے لیے دو چیزیں حلال ہیں، الا علی ازواجہم، یا تو بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کے ملک میں جو بانیاں ہیں وہ بھی حلال۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ انسان کی کسی عورت سے تمتع کرنے کی۔ تو اسی میں الحمدللہ جو لوگ متع کرتے ہیں یا جو مختلف شکلیں بناتے ہیں نکاحوں کی یا تن بخشیاں کرتے ہیں، یہاں ہمارے دیہاتوں میں انڈو پاک کے ذمہ داروں میں جگیرداروں میں ایک بہت بڑا عذاب ہے، 10 عورتیں گھر میں بٹھائی ہوئی ہیں، یہ کون ہے؟ جی نہیں، تن اس نے مجھے تن بخشا ہے، میں نے قبول کیا ہے، وہ گناہ تھوڑا ہے۔ تو اللہ نے دو حلال کیے، ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، بس ان کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلک، اس کے علاوہ کوئی شکل نکالو گے وہ ظلم کرنے والا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ما ملکت ایمانہم، وہ کنیزیں، وہ لونڈیاں جو ہیں بندے کے لیے حلال ہیں۔ اب اتفاق سے چونکہ یہ بات آ گئی ہے تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہی وہ مسئلہ ہے جس پہ مستشرقین اور اعداء دین اور اعداء اسلام نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تو مار باندھ رکھا ہے کہ دیکھو جی مسلمان 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 لوگوں کی لڑکیوں کو پکڑ کے بانیاں بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں حلال، اور دیکھو جی ان کے خاندان میں اور ان کے حرم میں 100 بانیاں ہیں، 100 بانیاں ہیں، 100 بانیاں ہیں، اور جناب اس کو اتنا اچھالتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ مسلمان جو ہے بیچارے وہ بھی دفاعی جواب پہ آ جاتے ہیں کہ ہاں جی وہ پہلے دور کی بات تھی، اب تو ہم نہیں کہتے نا، یہ تو دفاعی بات ہے، اپنے اصل سے ہٹ جانے والی بات۔ تو اس لیے مسئلے کو سمجھیں کہ لونڈی کیا ہوتی ہے، لونڈی کس کو کہتے ہیں، کنیز کس کو کہتے ہیں، ملک یمین کیا ہوتا ہے، پہلے اس کے بارے میں آپ اچھی طرح سمجھیں بات۔ اب یہ تو خیر ایک اتفاق ہے کہ چونکہ دشمنان دین کو اسلام سے عداوت ہے، چاہے وہ خود جو مرضی آئے کریں، وہ تو پھر ان کی شخصی آزادی ہے، لیکن اسلام کے لیے جناب وہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ قوموں کو دیکھو جی اسلام نے لونڈی حلال کر دی، کنیز حلال کر دی، کنیز حلال کر دی۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ کنیزوں کا مسئلہ یا لونڈیوں کا مسئلہ اسلام میں جاری نہیں ہے، یہ تو اسلام سے بہت پہلے اس مسئلے کا اسلام سے تعلق نہیں، اسلام نے یہ حکم جاری نہیں کیا، پہلی بات کو سمجھیں۔ یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے سے چلا رہا ہے، اور حضور کے زمانے میں اسلام کے آنے سے پہلے بھی باقاعدہ جاہلیت میں یہ بات تھی۔ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جب سے جنگ ہوئی ہے، جب سے دو دشمن لڑیں گے، ایک فاتح ہوگا ایک مفتوح ہوگا، ایک فطری بات ہے، اس کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ کوئی دنیا کے دو ملک ہوں، کوئی دنیا کی دو قومیں ہوں، ان کی لڑائی ہو جائے، ایک جیت گئے ایک شکست کھا گئے۔ اب جو شکست کھا گئے تو ان کا مال، ان کے غلام، ان کے لڑکے، ان کی لڑکیاں، ان کی عورتیں کون ہیں؟ وہ یہ لے جاتے ہیں، یہ فاتح قومیں جو ہیں وہ لے جاتے ہیں۔ اچھا جب ان کو لے جاتے ہیں تو ان کو جس انداز میں ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، اس کا آپ تصور نہیں کرتے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے پڑھیں نا جی کہ جب مغرب نے جب کالوں کو قیدی بنا کے غلام بنا کے جو آج اپنی شخصی آزادیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، وہ لے گئے اپنے ملکوں میں، تو ان کے ساتھ کیا کیا؟ چاہے وہ رومن تھے، چاہے وہ آپ کے ڈچ تھے، چاہے وہ فرانسیسی تھے، چاہے امریکن تھے، کوئی بھی تھے، جن لوگوں نے ہی ان غلاموں کو اپنے قبضے میں لیا، ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ حیران ہوں گے کہ ایک کتے سے بھی زیادہ حقیق سمجھا جاتا ہے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے خود سفر کیا ایک دفعہ، اب تو وہ بات نہیں رہی جنوب افریقہ میں، اب تو وہ ایک قسم کی آزادی سے ہمکنار ہو گیا۔ اس سے پہلے جب ڈچ وہاں حکمران تھے تو میں نے اس کا خود سفر کیا، میں نے آنکھوں سے دیکھا، یعنی آپ حیران ہوں گے، میرا یعنی ایک تو ہے نا صرف دیکھنا، ایک ہے تجربہ، کہ ہمارے دوستوں نے جن کے گھر سے ہم سفر کر رہے تھے، ہم جوہانسبرگ سے ڈربن کی طرف جا رہے تھے، اور پروگرام یہ بنا کہ بھائی روڈ جاتے ہیں تاکہ راستے میں سیر بھی ہوتی جائے
اور سفر بھی ہو جائے گا اور آپ ملک بھی دیکھ لیں گے اور مختلف شہروں سے بھی گزریں گے، اور اگر بائی ایئر جائیں گے تو 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے، تو سیر نہیں ہوگی، حالانکہ وہ 600 میل کا سفر ہے۔ بہرحال ہم گاڑیوں پہ نکلے تو جن کے گھروں سے ہم نکل رہے تھے تو ان بیچاروں نے، چونکہ وہ بیچارے بہت اللہ ان کے خیر اہل علم سے محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑے بڑے لنچ باکس بنا کے ہمیں ساتھ دے دیے کہ جی راستے میں آپ کہیں بیٹھ کے آپ کھانا کھا لیں گے، کیونکہ اچھا ہوٹل نہ ملے یا کھانا حلال نہ ملے تو ایک خوف۔ خیر بہرحال ایک پیٹرول پمپ پہ ہم آئے، پروگرام یہ بنا کہ نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، آرام سے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور گاڑیوں میں پیٹرول بھی چیک کر لو، اور ساتھ کھانے کا بھی ٹائم ہے، بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو وہ کالے لڑکے جو تھے نا جی، وہاں بیچارے دور دور وہ غریب کھیل رہے تھے، وہ آ گئے، کچھ کو ہم نے اشارہ بھی کیا، اب ہم ان کو روٹی دیں، ہوگا نہیں ہم تو نہیں لیتے۔ عجیب بات ہے، گلے میں کپڑا نہیں ہے، چیتڑے ہیں، اور یہ بیچارے کیوں نہیں لیتے؟ تو پھر میں نے اس سے پوچھا اپنے دوست سے، اس نے بات کی، اس نے کہا کہ جی اس لیے نہیں لیتے کہ اگر کسی وائٹ نے دیکھ لیا تو ان کو گولی مار دے گا، ان کو اس ایریے میں روٹی لے کے کھانا منع ہے۔ یہ بیچارے کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں، کیسے لیں ہم، بنا ہمیں بھوک تو لگی ہوئی۔ تو پھر ان کو ہم نے طریقے سے اخباروں میں لپیٹ کے دیا، انہوں نے کہا بھی بھاگ جاؤ وہاں جنگل میں جا کے کھا لو، لیکن کھاؤ تو صحیح نا تم۔ تو بہرحال تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح غلاموں کے ساتھ برتاؤ کیا گیا۔ پہلے اسلام کا مسئلہ سمجھیں کہ غلام کس کو کہتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب باقاعدہ شرعن جہاد ہو، یہ جہاد نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ڈنڈا لے کے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، ہر آدمی جا کے گولیاں مارنی شروع کر دے اور دھماکے شروع کر دے، یہ کوئی جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد وہ ہے کہ جب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جو بھی ہو اس وقت وہ حالات کے تقاضے کے مطابق کسی کافر قوم سے خالصتاً اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی شورا کی رائے کے بعد اگر حکم کرے گا تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے، تب جہاد۔ یہ تو فساد فی الارض ہے کہ کہیں بس کو اڑا دو، کہیں گھر کو اڑا دو، کہیں دھماکہ کر دو، کہیں، یہ تو نعوذ باللہ مفسدین ہے، اس کو تو کوئی جہاد نہیں کرتا۔ اور پھر ان علاقوں میں جہاں مسلمان ہوں، چلو کافروں کے علاقے میں تو کوئی علماء کوئی نہ کوئی ہلا، کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی بات پیدا کریں گے کہ بھئی وہ بیچارے مجبور ہیں، کہاں جائیں، کیا کریں۔ لیکن جہاں اللہ کا دین ہو، اسلام ہو، اور اس کے بعد نماز ہو، روزہ ہو، مساجد ہوں، قرآن ہو۔ باقی غلطیوں کی بات یہ ہے کہ اگر آج خلافت پہ ابو بکر نہیں بیٹھا تو رعایا کے اندر بھی تو عمر عثمان والی نہیں ہیں۔ وہی بات ہے کہ جب پہلے دور میں اگر مسلح امامت پہ سیدنا محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء کھڑے ہوتے تھے تو پیچھے کھڑے ہونے والے بھی ابو بکر، عمر، عثمان والی ہوتے تھے۔ جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، حضرت صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں اللہ نے اسلام کو بے حد فتوحات دی، غلبہ دیا، اور آپ جب سے ماشاءاللہ خلیفہ بنے ہیں، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین بنے ہیں، 1-2 میل کی بستی بھی فتح نہیں ہوئی، ایک اتنی سی ایک ایکڑ زمین بھی فتح نہیں ہوئی۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، جب ابو بکر، عمر، عثمان بادشاہ تھا تو وزیر علی تھا، اور جب میں بادشاہ بنا تو وزیر تم ہو، فتح کیسے ہو؟ تو آج تو وہی حالات ہے۔ اب یہ ہے کہ ہر آدمی دعویٰ تو یہ کرے گی خلفاء راشدین کا دور ہونا چاہیے، تم ہو اسی طرح، تم نے اپنے گھروں کو اسی طرح جیسے صحابہ کا ماحول تھا بنایا ہوا ہے۔ اگر تم اپنے ماحول کو اس طرح کا پیدا کر لو تو پھر خلافت راشدہ کی بات بھی کرو، ورنہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ موجودہ دور میں اگر خدا کا قرآن ہے، اللہ کا نام ہے، مساجد ہیں، اور اس کے بعد دین کی حکم ہے، کتاب و سنت ہے، تو نعمت، عظیم نعمت، اللہ کا شکر کرو اور اس نعمت کی قدر کرو۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ خالصتاً اسلام کے لیے خلیفۃ المسلمین کی قیادت میں اگر وہاں جا کر اللہ اپنی رحمت سے مسلمانوں کو فتح دے تو اب جو مال حاصل ہوگا اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ تو بیت المال میں جائے گا، اور 4 حصے جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم، فأن للہ خمس۔ اور جب وہ مال تقسیم ہوگا تو فطری بات ہے کہ اس میں غلام بھی ہوں گے، نوجوان بھی ہوں گے، لڑکے بھی ہوں گے، لڑکیاں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ تو اب جب وہ ہمارے ملک میں آئیں گے تو وہ بھی خلیفۃ المسلمین باقاعدہ انہی مجاہدین میں تقسیم کریں گے جو اس جہاد میں شریک ہیں۔ بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ اچھا، اگر بفرض محال ہم ان مجاہدین میں ان کو تقسیم نہ کریں تو کیا کریں؟ قتل کر دیں؟
پھر ان بے قصور عورتوں کا گناہ کیا ہے، ان لڑکیوں کا گناہ کیا ہے؟ انہوں نے تو جنگ نہیں لڑی، جنگ تو ان کے خامندوں نے، ان کے بھائیوں نے، جوانوں نے لڑی ہو نا، عورتوں کو کیوں مار دیا جائے بھائی؟ ان کا گناہ کیا ہے؟ اچھا، یا ان عورتوں کو کسی دوسرے ملک میں ہم دھکیل دیں، وہ کہاں جائیں؟ یہاں ان کے خامند تو مارے گئے یا قید ہو گئے۔ تو جب ہم ان عورتوں کو دوسرے ملک میں دھکیلیں گے تو وہاں جا کے وہ کیا کریں؟ ذرا آپ حالات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں، صرف اسلام پہ اعتراض نہ کریں۔ اچھا، ہم ان کو بیچ دیں بلا وجہ، کیا کریں؟ اچھا، ہم ان کے لیے ایک بہت بڑا قید خانہ بنائیں، اس میں ان کو قید رکھیں، پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، ان کی حفاظت کا انتظام کریں، اور ان سے پھر جو بے راہ روی پیدا ہوگی اس کا کیا ازالہ ہوگا؟ اسلام پہ الزام لگا دینا تو آسان ہے نا، بڑا آسان، اور لونڈی جی اور لونڈی جی اور کنیز جو جی اسلام نے حلال کر دی۔ یہ لونڈی تھوڑی حلال ہے کہ تم 1000 پہ نکرانی لے اور کہو کہ لونڈی ہے میرے لیے حلال ہے۔ یا نعوذ باللہ آج بھی بعض لوگ ہیں، بعض غریب لوگ جو ہیں اپنی لڑکیاں بیچ دیتے ہیں، یا بعض لوگ ہیں بیچارے وہ یعنی غربت کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے، اللہ معاف فرمائے، ان کی لڑکیاں گھر چھوڑ کے نکل جاتی ہیں اور آگے دوسروں کے ہاتھ آ جاتی ہیں، وہ بیچ دیتے ہیں۔ یہ تو ہے کہ وہ لونڈی بن جائے گی، ہماری قریب بن جائے گی، یہ تو غلط بات۔ اسلام تو صرف اسی کو تقسیم کرے گا نا کہ 5واں حصہ بیت المال میں آ گیا اور 4 حصے جو تھے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوئے۔ اب جو مجاہدین کی قسمت میں آ جائے وہ لونڈی۔ اچھا، اب دیکھو اسلام نے کتنی عزت کہ اب جب وہ لونڈی آپ کے نصیب میں آ گئی تو آپ کے لیے حلال۔ کب حلال ہے؟ جب آپ دار الحرب سے نکل کر دار اسلام میں آ جائیں گے، یعنی کافروں کے ملک سے واپس اپنے اسلام کے ملک میں آ جائیں گے، آپ کے لیے حلال۔ اچھا، اب لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں اسلام پر کہ دیکھو جی اب یہاں تو کوئی نکاح نہیں ہوا، نہ ایجاب ہے، نہ قبول ہے، نہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے، اور باندھی حلال ہو گئی۔ تو یہ بھی عدم سمجھ کی بات ہے میرے بھائی۔ دیکھو نا کہ ایک آزاد عورت ہے، اس کو ہم بیوی بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بیوی بنائیں؟ اس کے لیے لازم ہے کہ ولی ہو، لازم ہے کہ حق المہر ہو، لازم ہے کہ گواہ ہوں، لازم ہے کہ ایجاب و قبول ہو، تب وہ ہمارے لیے حلال ہوگی نا، ورنہ ایک آزاد عورت پر ہمارا کیا حق ہے؟ وہ ہمارے ملک میں تب آئے گی کہ اس کے والدین بھی راضی ہوں، اولیاء الامور بھی راضی ہوں، اور باقاعدہ اسلام کی سنت کے مطابق نکاح بھی ہو، حق المہر بھی ہو، ایجاب و قبول بھی ہو، اور شاہد بھی ہوں، اعلان بھی ہو، اس کے بعد ولیمہ بھی ہو، اب وہ ہمارے لیے حلال ہو، کیونکہ وہ ہمارے ملک میں ہے نہیں، اور کوئی آزاد کسی دوسرے کا غلام تو بن نہیں سکتا۔ جہاں تک اس باندھی کا تعلق ہے، یہ تو پہلے سے ہمارے ملک میں آ چکی ہے، اس کو پھر ملک میں لینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ چیز تو ہمارے ملک میں آ گئی، یہ تو آزاد ہے ہی نہیں۔ اچھا، پھر مملوک جو ہوتا ہے، عبد ہو، غلام ہو یا کنیز ہو، اس کا مال اپنا نہیں ہوتا، اس کا جو بھی مال ہوگا اب وہ مالک کا ہوگا۔ تو اب اگر مالک اس کے ساتھ نکاح کرے، حق المہر دے، کس کو دے؟ وہ تو مال اسی مالک کا ہے، یعنی مالک اپنا دے رہا ہے پھر خود لے رہا ہے، یہ تو مذاق ہو جاتی۔ تو اسلام نے جب اس کے ملک میں آ گئی تو حلال کر دیا۔ اس کی دوسری مثال سمجھنے، اللہ کرے آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے، کیا مثلا جتنی دنیا میں پرندے ہیں، جانور ہیں، بکری ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، طیور ہیں، پرندے ہیں، ان سب کو آپ نہیں کھا سکتے جب تک ذبح نہ کریں، ذبح شرط ہے۔ لیکن مچھلی کے لیے ذبح شرط نہیں، حالانکہ وہ بھی تو جاندار چیز، حالانکہ مچھلی میں بھی تو جان ہے، مچھلی کے اندر بھی جسم ہے، جان ہے، روح ہے، سب کو جلے گا، اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، اس کے لیے ذبح کی ضرورت نہیں۔ تو اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کرو تو ایجاب، قبول، حق المہر سب ضرورت ہے، یہ تمہاری ملک ہے، یہاں ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد سمجھیں کہ اسلام نے کیا حکم دیا، کہ دیکھیں کہ اس نے کنیزوں کو اور لونڈیوں کو عزت بخشی یا ذلت بخشی۔ پہلے دور جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ اگر انہوں نے جنگ کی اور دشمن کی لڑکیاں پکڑ کے لے آئے تو ان سے باقاعدہ وہ پیشہ کراتے تھے کہ بھئی پیشہ کرو اور پیسے کما کے ہمیں دو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، خبردار اپنی باندیوں کو زنا کے لیے اور جو گناہ کے لیے مجبور کر رہے۔ اچھا، دوسرا وہ یہ کرتے تھے کہ اگر مثلا ایک آدمی کے پاس 10 کنیزیں آ گئیں تو وہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتے تھے کہ نکاح کریں، وہ کہتے بس کماؤ اور ہمارے کام کرو، یا کما کے الٹا ہمیں کھلاؤ۔ اللہ نے حکم دیا خبردار اگر بانی آگے مان کے ہلایا آپ عامل کو، ان کی شادی کرو، ان کا نکاح کرو تاکہ بیچاری کسی گھر میں جائے۔ 2 چیزیں اسلام نے حکم دی، اور تیسرا حکم اسلام نے یہ دیا کہ ہر جگہ کفارے کے لیے باندی کے آزاد کرنے کو رکھ دیا۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا میرے لیے ماں ہو، تو کفارہ زہار میں کیا کرو؟ تحریر رقبہ، بھی باندی کو آزاد کرو۔ وہ تو اگر باندی نہیں ہوگی تو روزے رکھو گے نا، ورنہ اگر ہے تو آزاد کرو۔
تاکہ باندھی آزاد ہو، اس کو آزادی ملے، وہ غلامی سے نکلے۔ اگر کفارہ صوم ہے، یعنی ایک آدمی نے روزے میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو کیا باندھی آزاد کرو؟ ایک آدمی سے اللہ معاف کرے گاڑی چلاتے ہوئے کوئی بندہ مر گیا، قتل خطا ہے تو کیا کرو؟ اللہ نے حکم دیا کہ باندھی آزاد، تحریر رقبہ، باندھی آزاد کرو۔ اچھا، اگر کسی نے اپنی باندھی یا اپنے غلام کو چہرے پہ تمنچا مار دیا، تھپڑ مار دیا، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ آزاد کرو۔ کہ کیوں تھپڑ مارا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں یعنی عورت کی آزادی کے لیے اتنے اچھا۔ دوسری بات یہ دیکھیں خدا کی قدرت ہے کہ فرض محال اگر ایک بہن جو ہے قید ہو کے بھائی کی باندھی بن گئی، یعنی بھائی مسلمان تھا، بہن کافر تھی، ہم نے حملہ کیا، اس کی بہن قدرتی طور پہ وہ بھی پکڑی گئی تو وہ غلام بن کے آ گئی، اگر وہ بھائی کے حصے میں آ جائے وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی کہ بہن بھائی کی غلام بنی نہیں سکتی۔ اچھا، بیٹی باپ کے پاس آ گئی، خود بخود آزاد ہو جائے گی اسلام میں۔ کہا وہ نہیں غلام بن سکتی، تمہاری بیٹی ہے، اس کے بعد باندھی لونڈی کا کیا مانا؟ اچھا، اب جناب اسلام نے دوسرا یہ کیا کہ بھئی اگر ایک مالک نے اپنی لونڈی کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھا، اس سے اللہ نے اس کو بچہ دے دیا آزاد، کیوں؟ اب تمہارے بچے کی ماں بن گئی۔ اسلام نے کہا اب اس کو بھی آزاد کرو۔ اور پھر اسلام کی ترغیب پہ دیکھیں کہ عمل کی طرح ہوا۔ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ نے آپ نے خود 63 غلام آزاد کیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 63 غلام آزاد کیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے 1000 غلام آزاد کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 30,000 غلام آزاد کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ہفتے ایک غلام آزاد کرتے تھے، اور حضرت ذوالقلع الحمیری نے ایک دن میں 8,000 غلام آزاد کیے۔ تو اسلام غلام بنا رہا ہے کہ آزاد کر رہا ہے؟ اسلام نے تو سبق یہ دیا کہ غلاموں کو اونچا کرو۔ ایک بدقسمتی سے بیچارے ہماری قید میں تو آ گئے، اللہ نے ان کو ہمارا غلام تو قدرت سے بنا دیا ہے، لیکن ان کے حقوق ہیں۔ اسلام نے حکم دیا کہ جو تمہارا غلام ہے اس کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ ایک صحابی نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میرا غلام ایک دن میں کتنی دفعہ غلطی کرے کہ میں معاف کر دوں؟ آپ نے فرمایا اگر 70 دفعہ دن میں غلطی کرے تو معاف کر دوں۔ مانا کیا ہے یعنی معاف کر دوں؟ اب اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 70 دفعہ وہ غلطی کرے گا، مانا یہ ہوتا ہے کہ معاف کرو، بس معاف کرو۔ اسلام اس کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اسلام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک لڑکی کو جنگ میں وہ بھاگ رہی تھی، پکڑ کے لائے اور حضور کے پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ کنیز ہے، لونڈی ہے، بھاگ رہی تھی اور وہ چیخیں مار مار کے رو رہی ہے، تو واویلا کر رہی ہے اور سر سے کپڑے پھاڑ رہی ہے۔ وجہ اصل میں کیا تھی کہ حضرت بلال اس کو اس راستے سے لے آئے جہاں ان کے بہت سارے لوگ قتل ہو چکے تھے، مرے پڑے تھے، تو جب اس نے وہ لاشیں دیکھی نا تو اس کا دماغ الٹ گیا، تو حضور غصے میں آ گئے، فرمایا بلال انزیات رحمت میں اللہ نے تمہارے دل سے ہمدردی اور رحمت چھین لی ہے کہ تم اس لڑکی کو وہاں لے گئے ہو جہاں لوگ لاشیں پڑی ہوئی، کیوں اس کو تکلیف پہنچائے؟ یعنی اندازہ کریں کہ اسلام کتنی عزت دے رہا۔ اسی طرح ایک لڑکی گرفتار ہو کے غلام بن کے آتی ہے، کنیز بن کے آتی ہے، باندھی بن کے آتی ہے، تو جب دور سے نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ باندھی ہے، یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، کافر کی بیٹی ہے اور باندھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ کافر کی بیٹی ہو، یہ کیا بات؟ چاہے وہ کافر کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، اس کے سر پہ کپڑا ڈال۔ اسلام نے غلاموں کو کتنی بڑی عزت دی اور کتنا بڑا مقام و شرف دیا کہ آپ الحمدللہ قصص الانبیاء میں بھی، سیرت النبی میں بھی ہر مقام پہ اللہ کا شکر ہے، آپ پہلے بھی پڑھ چکے اور سن چکے کہ جب اللہ نے مکہ فتح فرما دیا تو فتح مکہ کے دن حالانکہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، قریش موجود ہیں، ابو بکر عمر عثمان و علی موجود ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، خالد بن الولید موجود ہے، ابو سفیان مسلمان ہو گئے، لیکن حضور نے فرمایا کہ بلال کدھر ہے؟ بلال آئے، فرمایا کہ بلال آج کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضور نے غلاموں کو کتنا اونچا کر دیا کہ غلام ہے بلال، لیکن اللہ کے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر
اللہ اکبر، ورنہ یہ اذان تو کوئی اور بھی تو دے سکتا تھا نا. بھئی مکہ فتح ہوا ہے، آج قریشی بیچارے قیدی بن کے کھڑے ہوئے ہیں، تو آج کسی اور کو بھی تو ہم بھیج سکتے تھے نا، کسی آزاد آدمی کو بھی تم جا کے اذان دے دو. لیکن حضور نے مقام غلامی جو تھا ان غلاموں کو اتنا اونچا کر دیا کہ دنیا کے شاہوں سے بھی اونچے ہو. تو اس لیے یہ اسلام پہ الزام ہے، اور جب تک آدمی اس کی حقیقت کو نہ پا جائے، محض اعتراض کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا، اس کی گہرائی میں جانا چاہیے. ایک تو آج دنیا سے نہ وہ ان کا وجود ہی ختم ہو گیا، نہ اسلامی جہاد رہا، نہ اس کے بعد مال غنیمت رہے، نہ ان کی تقسیم شرعی رہی، اور نہ اس کے بعد کنیزیں رہیں. اور اسلام نے تو سابقہ حکم کو برقرار رکھا اور اس کی برائیوں کو مٹا کے اس میں اچھائیاں داخل کر. تو انہی زمن میں ہم جو آج کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو یہ بھی خیبر کی جنگ میں، غزوہ خیبر میں اتفاق سے قید ہو کے مسلمانوں کی قید میں آ گئی. اور مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت دہیہ کلبی میرے محبوب کے صحابی تھے اور بہت ہی خوبصورت تھا، اللہ نے ان کو بڑا جمال دیا. یعنی اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ جبریل علیہ السلام جب آتے تو دہیہ کی شکل میں آتے. جبریل علیہ السلام جب آسمانوں سے اترتے تو حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت دہیہ کلبی کے حصے میں آئیں. تھوڑی دیر کے بعد کچھ صحابہ آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لڑکی ہے بی بی صفیہ، وہ خیبر کے سردار کی بیٹی ہیں اور خیبر کے سردار کی بیوی، اور اتفاق سے وہ قید ہو گئی ہیں، وہ غلام بن گئی، وہ کنیز بن گئی. اور جب مجاہدین میں تقسیم ہوئی تو حضرت دہیہ کے حصے میں آ گئی. لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ اگر آپ مہربانی کر کے بی بی صفیہ کو اپنے لیے قبول فرما لیں تو یہ بات جو ہے ذرا یہود کے سرداروں کے لیے پھر بھی باعث عزت ہوگی کہ چلو بھی حضور نے ہماری بیٹی کو پکڑ کے غلاموں کو تو نہیں دے دیا نا، اپنے ملازموں کو تو نہیں دے دیا نا، حضور نے چلو اپنے گھر میں اپنے اعزاز میں تو رکھا ہے. تو شاید یہ ذریعہ بن جائے ان کے اسلام کے قریب آنے کا کہ بھئی حضور نے ہمیں عزت تو دی نا، ورنہ آپ وفاتے ہیں جس کو چاہے لڑکی دے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بات اچھی لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کو بلایا اور اس سے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ واللہ ما رأیت، میں نے تو ابھی تک بی بی صفیہ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، شکل بھی نہیں دیکھی حضور، اور اگر آپ کو قبول ہے مجھے کہتا میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صفیہ کو بلایا اور اس کے بعد پوچھا کہ حل لک فی رغبہ، کہ صفیہ اگر میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں تو کیا تم مجھے قبول کر لو؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ بی بی صفیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کنت اتمنی فی الشرک، کہ جب میں مشرکہ تھی، کافرہ تھی، میری تو اس وقت بھی تمنا تھی کہ میں آپ کی بیوی بنوں، اب میں مسلمان ہونے کے بعد کیوں نہ بنوں، اب تو میں مسلمان بھی ہو گئی ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا، اور آپ نے اس پہ چادر مبارک ڈال دی. تو یہ علامت ہوتی تھی کہ بھئی اب یہ حضور کی بیویوں میں داخل ہو جائے. اب بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر فرمایا تو خیبر سے نکلنے کے بعد کوئی تقریباً 6 میل پر یا اس سے زیادہ فاصلے پر جب پڑاؤ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی کہ ٹھیک ہے اب تو صفیہ میری بیوی بن گئی، میرے حصے میں آ گئی، تو اب میں اس کو اپنے خیمے میں اپنے بلاؤں. تو حضور پاک نے جب پیغام بھیجا تو بی بی صفیہ نے انکار کر دیا. تو حضور کا یہ بات بڑی شاک گزری کہ بھئی جب میں نے قبول کیا ہے اور تم نے پہلے خود کہا ہے، اس لیے تو میں نے تمہیں پوچھا کہ حل کیا تمہیں رغبت ہے، تو اگر انکار کر دیتی تو میں کو ضروری تو نہیں کہ اس کو اپنی بیوی بناتا. تو اب اگر بیوی کو راضی بھی ہو گئی، بیوی بھی بن گئی، اور میں نے صرف اس کو غلام نہیں رہنے دیا بلکہ بیوی بنا دیا اور امہات المومنین میں شامل کر دیا، اور وہ میرے خیمے میں آنے کے لیے تیار نہیں. حضور کو بہت ناراضگی، لیکن حضور نے کچھ نہیں کہا.
اس کے بعد پھر قافلہ چل پڑا. تو قافلہ چلتے 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 مقام صحابہ پہ پہنچا. مقام صحابہ پہ جب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ، بی بی صفیہ جو ہیں آپ سے ملنے کے لیے، تعریف کے لیے تیار بیٹھی، یعنی اب وہ آپ کے پاس آنا چاہتی ہے. تو ٹھیک. تو بی بی صفیہ کو ام انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے تیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ جیسے بھی دلہن کو تیار کیا جاتا ہے. اس وقت کیا ہوتا تھا؟ بھی تیل لگا دیا. اس دور میں یہ سارے لوازمات جو آج کل ہیں یہ تو نہیں ہوتے تھے نا. سادگی تھی، زیادہ سے زیادہ بھی کنگھی، تیل، آنکھوں میں سرما، کوئی مٹی وغیرہ، ہاتھوں میں مہندی، بس اچھا کپڑا. اور یہ سارے یہ جو اب ہمارے مصنوعی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اب ماکیاج سینٹر اور بیوٹی پارلر کہ جو 80 سال کی بوڑھی کو 8 سال کی چھوکری بنا دیتے ہیں اور 8 سال کی چھوکری کو 80 سال کی ڈائن بنا دیتے ہیں، یہ زمانے نہیں تھے. اب تو ہر چیز نقلی بنتی ہے نا جی، پتہ نہیں ہوتا کہ میری بیوی ہے یا 2 نمبر ہے. اب اس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال حضرت انس بن مالک کی والدہ نے انہیں تیار کیا، اور بی بی صاحبہ حضور کے جب خیمے میں آئیں تو حضور پاک کے دل میں وہ غصہ تھا. حضور نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں جبر نہیں کیا کہ میری بیوی بنو، تو تم نے جب پہلی دفعہ میں نے بلایا تو کیوں انکار؟ اس نے کہا یا رسول اللہ خوفا من الیہود، میں نے اپنی قوم کے خوف سے، کہ چونکہ میں ایک سردار کی بیٹی تھی، سردار کی بیوی تھی، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہود سازش کریں، ان کو پتہ لگے کہ ہماری بیٹی جو ہے حضور کی بیوی بنی ہے تو کہیں کوئی حملہ نہ ہو جائے قاتلانہ. تو میں نے تو آپ کی جان کی حفاظت کے لیے اس بات کو پسند نہیں کیا. ورنہ اگر میں آپ کو پسند نہ کرتی تو پھر قبول کیوں کرتی؟ اب حضور خوش ہوئے. وسر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا. اور اس کے بعد حضور نے دیکھا تو ان کے چہرے مبارک پہ ایک نشان تھا. حضور نے فرمایا کہ کیونکہ بی بی صفیہ کو اللہ نے بڑا جمال دیا تھا، حتیٰ کہ صحابیات کہتی ہیں کہ جب مدینے میں بیوی آئی ہے اور ہم دیکھنے کے لیے گئی ہیں تو کانت ازوا، ان کا چہرہ ایسے تھا جیسے چاند روشن. اللہ نے ایسا جمال دیا. تو بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ مبارک پہ ایک چھوٹا سا داغ کا نشان تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ کوئی زخم لگا، کوئی چوٹ لگی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک بات ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں. تو اس نے فرمایا میں نے تو پوچھا. اس نے کہا حضور میں جب کنانہ کی بیوی تھی تو ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا ہے اور میری گود میں آ گیا ہے. یہ میں نے خواب کہ آسمان کا چاند جو ہے بالکل آتا ہے اور آگے بالکل میری گود میں آ گیا. کہتی ہیں کہ جب میں صبح بیدار ہوئی فذکرت ذلک لزوجی، میں نے اپنے خاوند پہ اس خواب کا ذکر کیا کہ میں نے رات ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو میرے خاوند نے کہا اچھا حل تریدین محمدن، اچھا تم حضور محمد مصطفیٰ سے نکاح کرنا چاہتی ہو. اور غصے میں مجھے تھپڑ مارا جس کی وجہ سے یہ چوٹ لگی تھی، اور اس کا اثر باقی ہے کہ اچھا تم یہ خواب دیکھنے لگ گئی ہو. میں اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری تمنا یہ ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کی بیوی بنو. کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک بھی چاند کی تشبیہ جو تھی نا وہ صرف سرکار دو عالم سے بنتی. اسی لیے بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتی ہے نا کہ میں نے بھی خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند اترتا ہے اور میرے حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے. پھر دوسرا چاند اترتا ہے، وہ بھی حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے. پھر تیسرا چاند اترتا ہے، وہ بھی میرے حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے. تو میں حیران ہو جاتی ہوں، میری نیند کھل جاتی ہے. فذکرت ذلک لابی، میں نے اپنے ابا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ یہ خواب دیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ متواتر 3 چاند آتے ہیں اور میرے حجرے میں غائب ہو جاتے ہیں. تو سیدنا ابو بکر خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، اداس بھی ہو گئے. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں خاموش رہی.
جب سب سے پہلے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی اور حضور میرے حجرے میں ہی دفن ہوئے، تو حضرت ابو بکر میرے ابا روتے ہوئے آئے اور کہا کہ عائشہ ھذا اول قمر من اقمارک، وہ جو تم نے چاند دیکھا تھا نا تمہارے حجرے میں آئے گا، آج پہلا چاند تو تمہارے گھر میں آ گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر آئے، اس کے بعد پھر حضرت عمر آئے۔ تو اس لیے بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے خاوند نے مجھے اس وقت مارا تھا جس کا نشان باقی ہے، کیونکہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا، اور یا رسول اللہ کنت اتمنی، میں تو اس شرک کے زمانے میں بھی خدا کی شان یہ تمنا کرتی تھی کہ کاش میں محمد رسول اللہ کی بیوی ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ کچھ دنوں کے لیے بی بی صاحبہ کو آپ نے ایک مکان پہ رکھا، پھر آپ کا اہتمام ہوا اور باقاعدہ وہ ازواج اور زوجات اور امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین میں آئیں، اور یہ اتنے شان والی بیوی تھی ماشاء اللہ کہ جن کو دیکھنے کے لیے حضور کی بیویاں بھی گئی، اور یہ وہی بیوی ہیں کہ جن کو ایک دفعہ بی بی حفصہ نے غصے میں کہہ دیا کہ انت یہودیہ، کہ تم یہودیہ۔ فبکت ذالک صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے فرمایا تم کیوں رو رہی ہو، تم تو اللہ کا شان ہے، تمہارا تو باپ بھی نبی اور چاچا بھی نبی، تم تو سلالہ ہارون سے۔